ملک صلاح الدین اس ساری گفتگو کے دوران خاموشی بیٹھا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ اٹھ کر خاموشی سے نایاب کے ساتھ ڈرائنگ روم سے باہر آ گیا۔ وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے واپس آ گئے۔ سکینہ، کھانا لگاؤ بھائی، نایاب بہن اور ابا جان واپس آ گئے ہیں۔ سکندر نے انہیں دیکھ کر اپنی بیوی کو آواز لگائی، پھر وہ باپ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، کوئی فیصلہ ہوا یا حاضری لگا کر آ گئے؟ حاضری ہی لگی ہے، ملک صاحب نے برآمدے میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ چودھری امانت بیوقوف آدمی ہے، اپنے بیٹے کے ہاتھوں کھیل رہا ہے۔ نایاب بیٹی سے کہہ رہا تھا کہ سعادت سے شادی کر لو، ہے نا بیوقوفوں جیسی بات۔ احمق سے احمق آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس نے یہ بات کیوں کہی ہوگی۔ ویسے مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ آج وہ چیخا دھاڑا نہیں۔ میرا خیال ہے ان میں اب زیادہ چیخنے دھاڑنے کی سکت نہیں رہی۔ نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو شاید معلوم ہو گیا ہوگا کہ ان کے خلاف مقدموں کی فہرست بہت طویل ہو چکی ہے، اور یہ مقدمے ایسے نہیں کہ انہیں رشوت دے کر ختم کیا جا سکے۔ ابھی تو چند ہی پیشیاں بھگتی ہیں، اگلی چند پیشیوں میں ہوش ٹھکانے آ جائیں گے اور یہ بھول جائیں گے کہ وہ ایک بہت بڑے زمیندار ہیں اور وہ اپنی دولت سے سب کچھ خرید سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی، دولت سے سب کچھ نہیں خریدا جا سکتا، ملک صاحب نے کہا۔ لیکن ایک بات بتاؤں، میں امانت علی کو بچپن سے جانتا ہوں، ہم دونوں گہرے دوست ہوا کرتے تھے۔ پہلے وہ ایسا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اپنے والد کے انتقال کے بعد جب اس نے جاگیر کا نظام سنبھالا تو اس وقت اس کی عمر صرف 23 سال تھی۔ وہ بدمزاج ضرور ہوا کرتا تھا لیکن دل کا برا نہیں تھا۔ تمام مزارع اور کارندے بھی اس سے خوش رہتے تھے۔ 25 سال کی عمر میں اس کی شادی ہو گئی اور اس کے بعد 1 سال بعد وہ ایک بیٹے کا باپ بن گیا۔ ہم دونوں کی شادیاں بھی آگے پیچھے ہوئی تھی اور اولاد بھی دونوں کے یہاں 1-1.5 ہفتے کے وقت سے ہوئی تھی۔ یہ میرا سکندر چودھری سعادت سے ہفتہ 1.5 ہفتہ چھوٹا ہے۔ بہرحال سعادت کی پیدائش پر پوری جاگیر میں خوشیاں منائی گئیں۔ امانت علی نے دل کھول کر روپیہ لٹایا۔ کوئی مزاری یا کارندہ ایسا نہیں تھا جو اس کی سخاوت سے محروم رہا تھا۔ لیکن پھر جیسے جیسے بیٹا بڑا ہوتا گیا، امانت علی میں بھی تبدیلیاں آتی گئیں۔ سعادت بہت ضدی ہونے کے ساتھ 1 نمبر کا جھوٹا بھی تھا۔ اس کی ہر ضد تو پوری ہو ہی جاتی تھی، لیکن جھوٹ بولنے کی عادت بعض اوقات امانت علی کو بھی دوسرے کے سامنے شرمندہ کر دیتی۔ سعادت گاؤں کے دوسرے بچوں کو مار پیٹ کر آ جاتا اور ماں سے کہتا، اسے فلاں بچے نے بے قصور پیٹا ہے، جس پر دوسرے بچوں کی پٹائی کر دی جاتی۔ چودھری امانت علی اپنے اس بیٹے کی وجہ سے بدلتا چلا گیا۔ میٹرک کرنے کے بعد سعادت علی جاگیر کے انتظامی امور میں بھی مداخلت کرنے لگا۔ اسے یہ دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا تھا کہ مزارع اور کارندے فصل کی کٹائی کے موقع پر اناج کیوں لے جاتے ہیں۔ وہ بے وقوف یہ نہیں جانتا تھا کہ دن رات کام کرنے والے مزارع اسی مٹھی بھر اناج پر زندہ ہیں جو فصل کی کٹائی کے موقع پر انہیں دیا جاتا ہے۔ سعادت علی نے کارندوں اور مزاروں پر سختی شروع کر دی۔ شروع میں جب کوئی مزارع یا کارندہ امانت علی کے پاس شکایت لے کر آتا تو امانت علی کسی نہ کسی طرح اس کی اشک شوئی کر دیتا، لیکن پھر وہ بھی بیٹے کی طرح ان پر سختی کرنے لگا۔ جس سال سعادت نے انتظام سنبھالا تھا اس سال آمدنی بڑھ گئی۔ اس سے امانت علی کے دل میں طمع بھی بڑھ گئی اور وہ صرف اپنی آمدنی میں اضافے کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ اس کے مزارع اور کارندے کس بدحالی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ سرفراز سعادت سے 5 سال چھوٹا تھا۔ یہ لڑکا اپنے باپ اور بھائی سے بالکل مختلف ثابت ہوا۔ اس کے دل میں ہمدردی کا مادہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ضدی وہ بھی تھا، لیکن اس کی ہر ضد نیکی کے لیے ہوتی۔ ماں اور باپ سے ضد کر کے پیسے لیتا اور غریبوں میں بانٹ دیتا۔ وہ جب بڑا ہوا تو مزید پھیل گیا، اناج، کپڑے اور دوسری چیزوں سے مزاروں کی مدد کرنے لگا۔ مزارع اور کارندے خوش تھے کہ اس خاندان میں کوئی تو نیک انسان پیدا ہوا۔ سعادت بدمزاج اور سخت گیر ہونے کے علاوہ اوباش بھی تھا۔ وہ اکثر گاؤں کی لڑکیوں کو چھیڑتا۔ اس نے اپنے چند اوباش دوستوں کے ساتھ اپنے ایک مزارع کی بیٹی کی عزت لوٹی تو اس لڑکی نے گلے میں پھندا ڈال کر خودکشی کر لی۔ بات امانت علی تک پہنچی مگر اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ لڑکوں سے جوانی میں ایسی حرکتیں سرزد ہو ہی جاتی ہیں۔ ایک اور لڑکی نے کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ وہ اسکول ماسٹر کی بیٹی تھی۔ ماسٹر نے نورپور تھانے میں سعادت علی کے خلاف رپورٹ لکھوا دی۔ پولیس یہاں آئی لیکن سعادت علی کا کچھ نہیں بگڑا۔ اس کے برعکس ماسٹر کو ڈرا دھمکا کر اس گاؤں سے ہی نکال دیا گیا۔ ایک اور لڑکی کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، وہ بھی ان کے مزارع کی بیٹی تھی۔ سعادت علی اس پر دانت گاڑے بیٹھا تھا لیکن اس لڑکی نے اسے ایسا کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا، بلکہ ایک موقع پر گلی میں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اس نے اس کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا اور پھر اس کے کچھ ہی عرصے بعد اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ لیکن سعادت علی اس تھپڑ کو نہیں بھولا تھا۔ ملک صاحب کے خاموش ہونے پر نایاب نے کہا، وہ گنے کی کٹائی کا موقع تھا۔ کھیت میں ایک جگہ گڑ بنانے کے لیے آگ کے الاؤ پر گنے کے رس کا کڑھاؤ چڑھا ہوا تھا اور وہ لڑکی اکیلی وہاں بیٹھی آگ میں ایندھن جھونک رہی تھی۔ اس دوران سعادت علی اپنے 2 دوستوں کے ساتھ اس طرف آ نکلا اور موقع پا کر انہوں نے لڑکی کو گھیر لیا۔ لڑکی نے سعادت علی کے منہ پر تھوک دیا جس پر سعادت علی نے اسے اٹھا کر کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں پھینک دیا۔
اوہ، ملک صاحب بولے، یہ تو تمہاری شادی سے تقریباً 6 مہینے پہلے کی بات ہے، تم اس واقعے کے بارے میں کیسے جانتی ہو؟ راشدہ نام کی وہ لڑکی اسٹیشن ماسٹر عبد الغنی کی بیوی ہے، نایاب نے جواب دیا۔ میں اس سے مل چکی ہوں۔ میں دراصل کل رات کی ٹرین سے آئی تھی، ٹرین رات 11 بجے پہنچی تھی۔ میں چودھری امانت علی کے بلاوے پر یہاں آئی تھی اور میں نے خط کے ذریعے اپنے آنے کا پروگرام بھی لکھ دیا تھا، لیکن مجھے لینے کے لیے اسٹیشن پر کوئی نہیں پہنچا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ یا تو میرا خط ہی نہیں ملا تھا، یا اگر کوئی مجھے لینے کے لیے آیا بھی تھا تو ٹرین بہت زیادہ لیٹ ہونے کی وجہ سے واپس چلا گیا تھا۔ بہرحال مجھے اکیلے پا کر اسٹیشن ماسٹر نے مجھ سے ہمدردی کا اظہار کیا اور یہ پیشکش کی کہ میں رات اس کے کوارٹر میں گزاروں۔ میرے پاس اس کی پیشکش قبول کر لینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں ڈرتی ڈرتی اس کے کوارٹر میں چلی گئی اور پھر میری ملاقات اس کی بیوی راشدہ سے ہوئی۔ اسے دیکھ کر میں کانپ اٹھی۔ مجھے حیرت تو یہ ہے کہ وہ زندہ کیسے ہے، لیکن شاید یہ اس کے شوہر کی محبت ہے جو کوئلے کی طرح جلے ہوئے جسم سے روح کا رشتہ باقی ہے۔ ہاں، عبد الغنی واقعی اس سے بہت محبت کرتا ہے، ملک صاحب نے کہا۔ اور پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد 2 گھڑ سوار وہاں آئے تھے، نایاب نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔ انہوں نے اسٹیشن ماسٹر عبد الغنی کو گھر سے باہر بلا کر پوچھا تھا کہ کوئی عورت ٹرین سے نہیں اتری، اگر اتری تھی تو کہاں گئی۔ اسٹیشن ماسٹر نے کہہ دیا تھا کہ اس ٹرین سے کوئی مسافر اترا ہی نہیں تھا۔ اچھا ہوا اس نے تمہاری موجودگی کے بارے میں نہیں بتایا، ورنہ وہ تمہارے ساتھ ان دونوں کو بھی ختم کر دیتے۔ تمہاری لاش غائب کر دی جاتی اور یہ کہا جاتا کہ تم پیر آباد پہنچی ہی نہیں تھی۔ اس طرح جائیداد کے بٹوارے کا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ میرے بارے میں جان کر اسٹیشن ماسٹر بھی شاید صورتحال کا اندازہ لگا چکا تھا، اسی لیے اس نے میرے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دیا تھا۔ نایاب چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بولی، اب چودھری امانت علی صاحب فرماتے ہیں کہ میں سعادت علی سے عقد ثانی کر لوں۔ کیا اس شادی کے چند روز، چند ہفتوں یا چند مہینوں بعد پراسرار طور پر میری موت واقع نہیں ہو جائے گی، یا مجھے قتل کر کے ایسا رنگ نہیں دے دیا جائے گا جس سے یہ تاثر دیا جائے کہ میری موت کسی حادثے کے نتیجے میں واقع ہوئی ہے؟ تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی، ملک صاحب نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ سعادت علی جیسے شخص سے کچھ بھی بعید نہیں ہے، اور چودھری نے یہ تجویز بھی یقیناً اسی کے مشورے پر رکھی ہوگی۔ یہ دولت اور جائیداد بہت بری چیز ہے انکل، نایاب نے کہا۔ اس کی خاطر اپنی اولاد تک کو قربان کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو کہ سندھ میں بیٹیوں کی شادی قرآن پاک سے بھی کر دی جاتی ہے۔ یہ شادیاں عام طور پر بڑے گھروں اور وڈیروں میں ہوتی ہیں، غریب طبقے میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں ملا تھا، اس لیے اس کی شادی قرآن سے کر دی گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ وڈیرے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ان کی جائیداد اور زمینوں میں داماد کی صورت میں کوئی اور حصے دار پیدا ہو جائے، اس لیے جوان بیٹی کے ارمانوں کا گلا گھونٹ کر قرآن مجید سے اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ایسی بات سنی تھی، ملک صاحب نے کہا۔ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے، لیکن اسی وقت عذرا آ گئی۔ کھانا تیار ہو چکا ہے، اب اٹھیے آپ لوگ، اس نے باری باری ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چلو نایاب بیٹی، ملک صاحب کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، اب یہ لڑکی ہمیں 1 منٹ بھی یہاں نہیں بیٹھنے دے گی۔ ایک بات اور ابا جی، عذرا نے کہا، کھانے کے بعد نایاب باجی ہماری ہوں گی۔ میرا مطلب ہے کہ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، ملک صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ نایاب اب بھی تمہاری ہے اور کھانے کے بعد بھی تمہاری ہی ہوگی۔ وہ لوگ اس کمرے میں آ گئے جہاں ڈائننگ ٹیبل لگی ہوئی تھی، میز پر کھانا سجا ہوا تھا۔ اشتہا آمیز خوشبو سے نایاب کی بھوک چمک اٹھی۔ سکینہ نے کچھ زیادہ ہی تکلف کر ڈالا تھا، 3-4 قسم کے سالن تھے اور 2 ڈشیں میٹھے کی تھیں۔ اسی وقت سکندر بھی کمرے میں داخل ہوا اور کھانا شروع ہو گیا۔ کھانے کے دوران باتیں بھی ہوتی رہیں، لیکن یہ باتیں اب چودھری فیملی کے بارے میں نہیں تھیں، کھیتی باڑی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ سکندر بتا رہا تھا کہ کس موسم میں کون کون سی فصلیں ہوتی ہیں۔ یہاں نہری پانی کی کچھ کمی ہے۔ اب ملک صاحب بات کر رہے تھے، پانی پورا نہ ہونے کی وجہ سے فصلوں کو بھی نقصان ہوتا ہے اور زمینداروں میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ 18-19 سال پہلے میں نے اور چودھری امانت علی نے مل کر بجلی کے حصول کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ہمارا خیال تھا کہ ٹیوب ویل لگ جانے سے ہمارا پانی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ نورپور پاور ہاؤس سے یہاں تک 6 میل کا فاصلہ ہے۔ یہاں تک لائن ڈالنے اور دوسرے اخراجات میں نے اور چودھری امانت علی نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ اس سے نہ صرف ہمیں بلکہ علاقے کے دوسرے چھوٹے زمینداروں کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ ان کی باتوں سے نایاب کی معلومات میں خاصا اضافہ ہو رہا تھا۔ اسے یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ اناج پیدا کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ کھانے کے بعد عذرا اور اس کی بڑی بہن نرگس نایاب کو اپنے کمرے میں لے گئیں۔ یہاں کنگ سائز ڈبل بیڈ تھا، دونوں بہنیں یہیں سویا کرتی تھیں اور وہ نایاب کو بھی اپنے ساتھ ہی سلانا چاہتی تھیں۔ اے لڑکیوں، سکینہ نے کمرے میں داخل ہو کر کہا، نایاب کو الگ بستر پر سونے دو، تم دونوں رات بھر سے باتوں میں لگائے رکھو گی اور سونے نہیں دو گی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا،
بیڈ خاصا بڑا ہے، میں ان کے ساتھ ہی سو جاؤں گی۔ گھر کے فرنیچر کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ کسی گاؤں میں ہے۔ نایاب کچھ دیر تک نرگس اور عذرا سے باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ باتھ روم سے ہو کر واپس آ رہی تھی کہ برآمدے کے دوسرے سرے پر ملک صاحب اور سکندر کو باتیں کرتے دیکھ کر رک گئی۔ ان دونوں کے رخ دوسری طرف تھے اور سکندر کہہ رہا تھا، ابا جی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں نے سارا بندوبست کر لیا ہے، میرے بندے پہنچ گئے ہیں، کوئی اس طرف آنے کی جرات نہیں کرے گا۔ چودھری سعادت نے اگر کوئی حماقت کی تو زندگی بھر پچھتائے گا، آپ جا کر سو جائیں، میں باہر موجود ہوں۔ نایاب چونک سی گئی، اسے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ انہیں چودھری امانت یا سعادت علی سے کسی قسم کا خطرہ تھا اور یہ حفاظتی انتظامات کر رہے تھے۔ ملک صاحب اپنے کمرے میں جانے کے لیے مڑے تو انہوں نے نایاب کو دیکھ لیا۔ کیا بات ہے انکل؟ نایاب نے پوچھا۔ کوئی بات نہیں بیٹی، ملک صاحب نے جواب دیا۔ گاؤں دیہاتوں میں چوروں ڈاکوؤں کا خطرہ تو رہتا ہی ہے نا، میں سکندر سے یہی بات کر رہا تھا۔ جاؤ بیٹی تم سو جاؤ۔ نایاب کمرے میں آ گئی۔ نرگس اور عذرا نے اسے اپنے بیچ میں لٹا لیا اور پھر باتوں کا ختم نہ ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ملک صاحب اور سکندر کی باتیں سننے کے بعد نایاب سونا بھی نہیں چاہتی تھی، اس لیے وہ نرگس اور عذرا سے باتیں کرتی رہی۔ باہر ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو وہ چونک جاتی۔ 12:30 بجے کے قریب دونوں بہنیں سو گئیں۔ نایاب اس کے بعد بھی کافی دیر تک جاگتی رہی اور بالآخر اس کی آنکھ لگ گئی۔ گاؤں کی زندگی شہر سے بڑی مختلف ہوتی ہے۔ یہاں کے لوگ صبح منہ اندھیرے اٹھ جاتے ہیں، جس وقت شہر کے لوگ دفتر جا رہے ہوتے ہیں۔ کسان اس وقت تک اپنے بہت سے کام نمٹا چکے ہوتے ہیں۔ ملک صلاح الدین کے گھر کے افراد بھی صبح سویرے ہی اٹھ گئے تھے، مگر ان کی مہمان نایاب دیر تک سوتی رہی۔ رات کو اس کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ دیر تک جاگتی رہی تھی۔ نایاب کمرے سے باہر نکلی تو آنگن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ نرگس اور عذرا برآمدے میں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور سکینہ ملازمہ سے آنگن کی صفائی کروا رہی تھی۔ ناشتہ بناؤ نایاب باجی؟ عذرا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بھائی، رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا، اب پھر بھوک لگ رہی ہے، نایاب نے کہا۔ میں باتھ روم سے ہو کر آتی ہوں، تم ناشتہ تیار کرو۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ برآمدے میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ عذرا اور نرگس بھی اس کے ساتھ تھی۔ نایاب کے انتظار میں انہوں نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ ناشتے کے دوران عذرا بتا رہی تھی کہ گاؤں کی کئی عورتیں اسے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور خبر؟ نایاب نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کے لیے ایک اہم خبر یہ ہے کہ چودھری انکل کا وکیل آج صبح سویرے واپس چلا گیا ہے، نرگس نے بتایا۔ اسے تو جانا ہی تھا، وہ مستقل طور پر یہاں رہنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، نایاب نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، نرگس نے کہا۔ صبح ماسی اللہ رکھی بھی آئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ رات کو آپ لوگوں کے آنے کے بعد چودھری انکل اور وکیل میں خوب گرما گرم بحث ہوئی تھی۔ وکیل نے کہا تھا کہ اسے حالات کے بارے میں مکمل طور پر اندھیرے میں رکھ کر اس سے غلط کام لینے کی کوشش کی جا رہی ہے اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا جس سے اس کی نیک نامی پر حرف آئے، اس لیے وہ واپس چلا گیا۔ پھوپھی اللہ رکھی کیوں آئی تھی؟ نایاب نے پوچھا۔ یوں ہی، نرگس نے کہا۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، چودھری انکل اور آنٹی بری نہیں ہے، فساد کی جڑ تو سعادت علی ہے، یہ سارا ہنگامہ اسی کا کھڑا کیا ہوا ہے۔ وہ اکیلا اس جاگیر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، وہ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے تو اس نے سرفراز بھائی کو… وہ کہتے کہتے رک گئی، پھر نایاب کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم لہجے میں بولی، معاف کرنا باجی، میں آپ کے زخموں کو نہیں چھیڑنا چاہتی، لیکن دبے لفظوں میں ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ چودھری سعادت ہی نے بھائی کو مروایا تھا۔ مجھے بھی شروع ہی سے یہ شبہ ہے، نایاب نے کہا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جب یہ افسوسناک واقعہ ہوا میں یہاں نہیں تھی۔ پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا تھا۔ میں نے علاقے کے SSP کو ایک تحریری درخواست دی تھی کہ معاملہ جائیداد کا ہے، اس قتل میں چودھری سعادت کا بھی ہاتھ ہو سکتا ہے۔ SSP کے حکم پر مقامی پولیس نے چودھری سعادت کو بھی شامل تفتیش کر لیا تھا، لیکن 2 ہفتوں کے بعد پولیس نے اسے بے گناہ قرار دے کر تفتیش سے خارج کر دیا۔ جب تفتیشی آفیسر ہی بددیانت اور راشی ہو تو صحیح رخ پر تفتیش کیسے ہو سکتی ہے؟ بہرحال مجھے یہاں آئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، مگر ہر طرف سے میرے کانوں میں یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ چودھری سعادت اپنے بھائی کا قاتل ہے۔ میرا خیال تھا کہ آج میں واپس چلی جاؤں گی، لیکن اب میں نے چند روز یہاں رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں خود معلومات حاصل کروں گی، اگر اس شبے کو ذرا بھی تقویت ملی تو شہر جا کر اعلیٰ حکام سے رابطہ کر کے اثر نو کیس کی تحقیقات کراؤں گی۔ ویسے تم نے بتایا نہیں، پھوپھی اللہ رکھی کیوں آئی تھی؟ یوں ہی آپ کو دیکھنے کے لیے، نرگس نے جواب دیا۔ بات کا رخ بدل گیا۔ میں کہہ رہی تھی کہ سعادت ہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ اگر یہ کانٹا نکل جائے تو چودھری انکل اور آنٹی آپ کو اپنی بہو تسلیم کر لیں اور آج ہی آپ کو عزت و احترام سے اپنے گھر لے جائیں۔ اس خاندان کے بیشتر لوگ آپ کے حق میں ہیں، لیکن سعادت کی وجہ سے زبان نہیں کھولتے۔ ماسی اللہ رکھی بھی آپ کی حمایت میں ہیں، لیکن وہ بیچاری بہت مجبور ہیں۔
منہ سے ایک لفظ نہیں نکال سکتی۔ گو زور اس بات پر ہوا کہ میری بربادی کا ذمہ دار صرف اور صرف چودھری سعادت ہے، نایاب نے کہا۔ جی ہاں، نرگس نے سر ہلایا۔ چند روز یہاں رہنے کا ارادہ ہے تو ذرا محتاط رہیے گا، وہ بہت خطرناک آدمی ہے، خود سامنے نہیں آئے گا، اپنے لوگوں کے ذریعے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، وہ بہت بدماش آدمی ہے۔ اس کا اندازہ مجھے ہو چکا ہے، نایاب نے کہا۔ اگر میں بزدل ہوتی تو اکیلی یہاں نہ آتی، بہرحال میں تمہارے مشورے پر عمل کروں گی اور محتاط رہوں گی۔ ویسے انکل کہاں ہیں؟ وہ تو ڈیرے پر گئے ہوئے ہیں، نرگس نے جواب دیا۔ اور ڈیرا کہاں ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ کھیتوں میں، نرگس کے بجائے عذرا بول پڑی۔ چلیں گی؟ وہاں املی کا ایک بہت بڑا درخت بھی ہے جو آج کل پھل سے لدا ہوا ہے۔ کچی املی، بات کرتے ہوئے عذرا کے منہ میں پانی بھر آیا۔ ابا جان سے ایسی ڈانٹ پڑے گی نا کہ روتی ہوئی واپس آؤ گی، نرگس نے اسے گھورا۔ نایاب باجی ساتھ ہوں گی تو کوئی ڈانٹ نہیں پڑے گی، آخر وہ مہمان کا کچھ تو لحاظ کریں گے۔ تو چلو پھر چلیں، نایاب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج کے دن میں تمہیں ڈانٹ سے بچا لوں گی۔ وہ دونوں تیار ہو کر حویلی سے باہر آ گئے۔ گاؤں کی گلیاں کافی کشادہ تھیں، لیکن کچی ہونے کی وجہ سے جا بجا گڑھے تھے اور کئی جگہوں پر کیچڑ پھیلا ہوا تھا۔ کچھ ننگ دھڑنگ بچے گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ عورتیں اور مرد مڑ مڑ کر نایاب کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کئی عورتوں نے چھوٹی بی بی کہہ کر نایاب کو سلام بھی کیا تھا۔ وہ دونوں مختلف جگہوں سے ہوتی ہوئی گاؤں سے باہر آ گئیں۔ گاؤں کے باہر ایک چھوٹا سا میدان تھا اور اس سے آگے کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ کل نایاب دوسری طرف سے گاؤں میں آئی تھی۔ اس طرف گاؤں کے باہر ایک نہر بھی تھی، لیکن اس طرف نہر کے بجائے میدان تھا۔ یہ چودھری انکل کی زمینیں ہیں، عذرا بتا رہی تھی۔ اس طرف آپ گھنٹوں چلتی رہیں تو بھی ان کی زمینیں ختم نہیں ہوتی۔ اور اس طرف کینو کا وہ باغ نظر آ رہا ہے نا، وہ ہمارا ہے اور اس کے ساتھ والی زمینیں ہماری ہیں۔ باغ کے ساتھ ہی ڈیرا ہے، ابا اور سکندر بھائی وہیں ہوں گے۔ نایاب کے اندازے کے مطابق وہ باغ وہاں سے تقریباً نصف میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ دونوں کھیتوں میں پگڈنڈی پر چلتی رہیں۔ تیز دھوپ میں نایاب کا پسینہ بہنے لگا۔ عذرا بھی دوپٹے سے بار بار چہرے کا پسینہ پہنچ رہی تھی۔ راستے میں تقریباً 3 فٹ چوڑی ایک ندی تھی۔ عذرا ندی کے کنارے پر بیٹھ گئی اور اس نے دونوں پیر پانی میں لٹکا دیے۔ نایاب بھی اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ندی کے دوسری طرف تقریباً 2 کھیتوں کی زمینیں خالی اور بنجر نظر آ رہی تھیں۔ اس پوری زمین پر سفید پاؤڈر سے بکھرا ہوا تھا۔ اس زمین کی مٹی سفید کیوں ہے؟ نایاب نے پوچھا۔ یہ تھور ہے نایاب باجی، اسے کلر کہتے ہیں۔ یہ کلر زمین کو کھا جاتا ہے۔ اس جگہ گھاس بھی پیدا نہیں ہوتی۔ جہاں کلر ہوگا وہاں زمین بنجر اور ویران ہوگی۔ پہلے تو بہت بڑا رقبہ اسی کلر کی وجہ سے بنجر پڑا تھا۔ ابا جان نے بڑی محنت کی ہے اس زمین پر، دوائیں اور کیمیکل ڈال ڈال کر اس زمین کو قابل کاشت بنایا ہے۔ یہ تھوڑا سا ٹکڑا رہ گیا ہے، یہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گویا ندی کے اس طرف تمہاری زمین شروع ہو جاتی ہے، اور یہ زمین جہاں اس وقت ہم بیٹھے ہیں؟ نایاب نے پوچھا۔ آپ کی ہے، عذرا نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ دونوں پانی میں پیر ہلاتے ہوئے باتیں کر رہی تھی کہ نایاب چونک کر اس بنجر زمین کے ٹکڑے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک نیولا اور سانپ کھیت سے نکل کر اس بنجر زمین پر آ گئے تھے۔ نیولا سانپ پر حملہ کر رہا تھا اور سانپ بل کھا کھا کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ موقع پا کر وہ بھی نیولے پر حملہ کر دیتا۔ نایاب حیرت سے سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھ رہی تھی۔ اس لڑائی میں نیولے کا پلڑا بھاری نظر آ رہا تھا۔ نایاب کو زیادہ حیرت سانپ کو دیکھ کر ہو رہی تھی۔ وہ سانپ لمبائی میں تقریباً 1 فٹ اور بالکل سنہری رنگت کا تھا۔ اس کی موٹائی 1 انچ کے قریب تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے سونے کی ایک موٹی سی زنجیر ہو۔ دھوپ میں وہ سونے ہی کی طرح چمک رہا تھا۔ نایاب کچھ دیر تک یہ لڑائی دیکھتی رہی، پھر نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور ندی سے گزر کر دوسری طرف آ گئی۔ اسے اس خوبصورت سانپ پر ترس آ گیا تھا جسے وہ بچکل نیولا ختم کر دینا چاہتا تھا۔ نایاب نے مٹی کا ایک بڑا سا ڈھیلا اٹھا لیا اور آگے بڑھنے لگی۔ اسے بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پہلے نیولے کو ہشکارتی رہی، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مٹی کا وہ ڈھیلا کھینچ مارا۔ ڈھیلا خاصا بڑا تھا، نیولے کی کمر پر لگا۔ نیولے نے سانپ کو چھوڑ دیا اور چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ نایاب نے ایک اور ڈھیلا اٹھا کر مارا۔ نیولا دوڑتا ہوا کھیت میں گھس گیا۔ سنہری سانپ زمین پر بل کھا رہا تھا۔ سر سے تقریباً 2 انچ پیچھے نیولے کے دانتوں کے نشان نظر آ رہے تھے۔ نایاب آگے بڑھنے لگی۔ نایاب باجی، عذرا دور ہی سے چیخی، پیچھے ہٹ جاؤ، سانپ ڈس لے گا۔ نایاب کو سانپوں سے بہت خوف آتا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ زخمی سانپ زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس وقت اسے سانپ سے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اسے اس خوبصورت زخمی سانپ پر ترس آ رہا تھا۔ وہ سانپ کے قریب پہنچ کر جھکی اور آہستہ آہستہ ہاتھ آگے بڑھانے لگی۔ اس وقت اسے کچھ خوف سا محسوس ہو رہا تھا۔ سانپ آہستہ آہستہ بل کھا رہا تھا۔ نایاب کا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے ہاتھ سانپ پر رکھ دیا۔ سانپ ایک دم تڑپ اٹھا۔ اس نے کنڈلی مار کر پھن پھیلا لیا۔ اس کا پھن بھی بڑا خوبصورت تھا۔
دونوں طرف سیاہ رنگت میں خوبصورت ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ سانپ نے پھن کو اس طرح جھٹکا دیا جیسے حملہ کرنا چاہتا ہو، لیکن پھر وہ آہستہ آہستہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس کا پھن بھی سمٹ گیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ رینگتا ہوا دائیں طرف والے کھیت میں گھس گیا۔ نایاب اسے پودوں میں جاتے دیکھتی رہی اور پھر وہ اچھل پڑی۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارے احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ نایاب نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، آس پاس کوئی نہیں تھا۔ عذرا ندی کے کنارے پر بے حس و حرکت کھڑی اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور پھر وہ دوڑتی ہوئی نایاب سے لپٹ گئی۔ تم بڑی بیوقوف ہو نایاب باجی، وہ بولی۔ میں تمہیں دور رہنے کو چیخ رہی تھی اور تم اس سانپ کو پکڑنے جا رہی تھی۔ اگر وہ تمہیں ڈس لیتا تو کیا ہوتا؟ نایاب اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ سانپ کا زہر میرے جسم میں پھیل جاتا اور میں ختم ہو۔ بس آگے کچھ مت کہیے۔ عذرا نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب چلیے، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دونوں ایک بار پھر پگڈنڈی پر ہوتے ہوئے کھیتوں میں چلنے لگی اور باغ کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے تھوڑی ہی دیر بعد ڈیرے پر پہنچ گئیں۔ ٹالی کے درختوں کے نیچے ایک بہت بڑا سائبان بنا ہوا تھا جس کے نیچے 2-3 بان کی چارپائیاں رکھی ہوئی تھیں۔ ایک طرف بھینسیں بندھی ہوئی تھیں اور 2-3 کارندے مختلف کاموں میں مصروف تھے۔ سکندر یا ملک صاحب وہاں نہیں تھے۔ کارندوں نے نایاب اور عذرا کو سلام کیا۔ ابا جان کہاں ہیں؟ عذرا نے ایک کارندے سے پوچھا۔ وہ ٹیوب ویل کی طرف گئے ہیں، ابھی آتے ہی ہوں گے۔ آپ دونوں دھوپ میں آ رہی ہیں، پانی پلاؤں؟ کارندے نے کہا۔ ہاں پلا دو، پیاس تو لگ رہی ہے، عذرا نے کہا۔ کارندے نے مٹکے سے دونوں کو پانی پلایا۔ عذرا نایاب کو اشارہ کرتی ہوئی ڈیرے کے پچھلی طرف آ گئی جہاں املی کا ایک بہت بڑا درخت تھا جو پھل سے لدا ہوا تھا۔ عذرا اچھل اچھل کر نیچے جھکی ہوئی ایک شاخ کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن املی تو اس کے ہاتھ میں نہیں آئی۔ البتہ ایک کانٹا انگلی میں چبھ گیا۔ وہ انگلی کو منہ میں ڈال کر چوسنے لگی۔ اس وقت وہ کارندہ بھی اس طرف آ گیا۔ غلام رسول، ہمیں کٹارے توڑ کر دو، عذرا نے کہا۔ آپ ملک صاحب کی ڈانٹ کو بھول گئے ہیں چھوٹی بی بی، غلام رسول نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ کے ساتھ اس دن مجھے بھی ڈانٹ پڑ گئی تھی۔ ابا اس وقت تو یہاں نہیں ہے، عذرا نے کہا۔ اگر آ بھی گئے تو آج مجھے ڈانٹ نہیں پڑے گی، نایاب باجی میرے ساتھ ہیں۔ غلام رسول نے مسکراتے ہوئے ایک شاخ پکڑ کر نیچے کھینچ لی اور 3-4 کٹارے توڑ کر عذرا کو دے دیے۔ بس یہ کافی ہیں، اس نے کہا۔ آپ کا گلا پہلے ہی خراب رہتا ہے۔ عذرا نے 2 کٹارے نایاب کو دے دیے۔ نایاب نے دانتوں سے ایک چھوٹا سا ٹکڑا توڑا۔ کھٹائی سے اس کے جبڑوں میں عجیب سی سنسناہٹ ہونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد ملک صاحب بھی آ گئے۔ وہ نایاب کو یہاں دیکھ کر حیران بھی ہوئے تھے۔ تمہیں یہ بلا اپنے ساتھ لے کر آئی ہوگی، ملک صاحب نے مسکراتے ہوئے عذرا کی طرف اشارہ کیا۔ یہ املی کھانے کے لیے یہاں آتی ہے، دیکھو اب بھی منہ میں بھری ہوئی ہے۔ اسے معلوم نہیں کہ اگر گلا زیادہ خراب ہو گیا تو آپریشن کرانا پڑے گا۔ نہیں ہوتا گلا خراب، عذرا نے اٹھلا کر جواب دیا۔ آؤ نایاب بیٹی، اس چارپائی پر بیٹھ جاؤ، ملک صاحب نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں صاحبان کے نیچے چارپائیوں پر آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ عذرا غلام رسول کو ساتھ لے کر املی توڑنے کے لیے ڈیرے کے پچھلی طرف چلی گئی۔ صبح چودھری سعادت یہاں آیا تھا، ملک صاحب نے نایاب کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اوہ، نایاب چونک گئی۔ اس نے آپ کو دھمکی دی ہوگی کہ مجھے اپنے گھر سے نکال دیں۔ نہیں، مجھے وہ ایسی دھمکی نہیں دے سکتا، ملک صاحب نے جواب دیا۔ وہ جانتا ہے کہ میں کمزور نہیں ہوں، ان جیسے لوگوں سے ہر لحاظ سے نمٹ سکتا ہوں۔ تو پھر وہ کیوں آیا تھا یہاں؟ نایاب نے پوچھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم نے اس سے شادی سے انکار کر کے اچھا نہیں کیا، تمہیں شادی والی وہ شرط بلا ہیل و حجت مان لینی چاہیے تھی، ملک صاحب نے کہا۔ جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اب یہی ایک حربہ رہ گیا ہے ان کے پاس، نایاب نے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا طریقہ نہیں جس سے وہ اپنی جائیداد بچا سکیں۔ میں سرفراز چودھری کی جائز وارث ہوں، اس کے نام کا حصہ حاصل کرنا میرا حق ہے۔ شہر والا وہ بنگلہ جو سرفراز کے نام تھا میرے نام منتقل ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جاگیر میں سے حصہ حاصل کرنے میں بھی مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئے گی۔ ان لوگوں کو صورتحال کا اندازہ ہو چکا ہے، وہ سمجھ گئے ہیں کہ اسٹیٹ کو بٹوارے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اسے بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ سعادت مجھ سے شادی کر لے اور بعد میں یا تو مجھے طلاق دے دے یا کسی پراسرار طریقے سے موت کے گھاٹ اتار دے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں، لیکن نہ تو سعادت جیسے بدکماش اور بد کردار شخص سے شادی کروں گی اور نہ ہی اپنے حصے سے دستبردار ہوں گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کی دولت کہاں تک ان کا ساتھ دیتی ہے۔ بہرحال ملک صاحب اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، میں نے سعادت سے کہہ دیا تھا کہ تم اس کی یہ شرط نہیں مانو گی۔ بہتر یہ ہے کہ معاملہ خوش اسلوبی سے طے کر لیا جائے اور نایاب کا حصہ اسے دے دیا جائے، لیکن وہ کسی طرح یہ ماننے کو تیار نہیں۔ تو ٹھیک ہے، نایاب نے کہا، پھر اس کا فیصلہ عدالت ہی کرے گی۔ ملک صاحب کچھ دیر وہاں بیٹھے رہے، پھر اٹھ کر ایک کارندے کے کام میں اس کی مدد کرنے لگے۔ نایاب اور عذرا تقریباً 1 گھنٹہ ڈیرے پر رہیں اور جب وہ واپس جانے لگیں تو ملک صاحب نے غلام رسول کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔
جب وہ گاؤں میں داخل ہوئی تو ایک گلی میں سامنے سے چودھری امانت علی کو آتے دیکھ کر نایاب رک گئے۔ چودھری کے ساتھ 2-3 آدمی اور بھی تھے۔ جب وہ قریب پہنچا تو نایاب نے اپنے سسر کو سلام کیا، لیکن چودھری جواب دیے بغیر منہ پھیر کر آگے نکل گیا۔ حویلی میں 2-3 عورتیں موجود تھیں جو نایاب ہی سے ملنے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ چودھری فیملی نے گاؤں میں یہ بات پھیلا دی تھی کہ نایاب چودھری سعادت سے شادی پر آمادہ ہو گئی ہے۔ اس شادی کے بعد سارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ کیا یہ سچ ہے چھوٹی بی بی؟ رحمت بی بی نام کی ایک عورت نے کہا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ نکا چودھری تم سے شادی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ میں سب جانتی ہوں، لیکن یہ جھوٹ ہے، میں نے شادی کی کوئی بات نہیں کی، نایاب نے جواب دیا۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی کر سکتی ہوں جو میری بربادی کا ذمہ دار ہے، جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ میرے شوہر کو قتل کروانے میں اس کا ہاتھ ہے؟ نہیں ماسی، یہ سب جھوٹ ہے، میں نے شادی کی کوئی بات نہیں کی۔ البتہ وہ لوگ ایسا ضرور چاہتے ہیں تاکہ ان کی جائیداد تقسیم ہونے سے بچ جائے۔ ان کی بات کبھی ماننا بھی مت، بڑے ظالم ہیں یہ لوگ، رحمت بی بی نے کہا۔ اس روز شام تک گاؤں کی عورتیں آتی رہیں۔ دوسرے روز ناشتہ کرنے کے بعد نایاب کھیتوں پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس نے جینز اور ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی اور اوپر دوپٹہ پھیلا لیا تھا۔ آج وہ ان زمینوں پر جانا چاہتی تھی جو چودھری فیملی کی ملکیت تھی۔ وہ حویلی سے اکیلی ہی نکلی اور گلیوں سے ہوتی ہوئی نہر کی طرف آ گئی۔ پلیا پار کر کے وہ کھیتوں میں پگڈنڈیوں پر اس طرح ٹہلنے لگی جیسے کوئی زمیندار اپنی فصلوں کا جائزہ لے رہا ہو۔ کھیتوں میں ادھر ادھر لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ 1-2 مزاروں کے قریب رکی بھی تھی۔ انہوں نے اسے چھوٹی بی بی کہہ کر سلام بھی کیا تھا۔ نایاب کھیتوں میں ٹہلتی ہوئی بہت دور نکل آئی تھی۔ دوپٹہ اس نے سر سے اتار کر گلے میں اس طرح ڈال لیا تھا کہ اس کے دونوں پلو آگے کی طرف دائیں بائیں نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ دھوپ کی وجہ سے وہ پسینے سے تر ہو رہی تھی اور دوپٹے کے پلو سے بار بار چہرے کا پسینہ پہنچ رہی تھی۔ وہ ٹالی کے ایک درخت کے نیچے رک گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ تاحد نگاہ لہلہاتی ہوئی فصلیں بہت بھلا منظر پیش کر رہی تھیں۔ دفتر گھڑ سوار کو اس طرف آتے دیکھ کر وہ چونک گئے۔ وہ سفید گھوڑا تھا جو کھیتوں کے درمیان پگڈنڈیوں پر بڑے اطمینان سے ٹہلتا ہوا آ رہا تھا۔ جب وہ قریب پہنچا تو سوار کو دیکھ کر نایاب کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ چودھری سعادت تھا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر اس نے گھوڑا روک لیا۔ چند لمحے گھوڑے پر ہی بیٹھا رہا، اسے گھورتا رہا، پھر نیچے اتر آیا اور گھوڑے کی لگام چھوڑ دی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے نایاب کو گھورتے ہوئے کہا۔ لہجے میں سرد مہری نمایاں تھی۔ تم مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو کہ میں کیوں آئی ہوں، نایاب نے اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ سعادت بولا، تم یہ خیال ذہن سے نکال دو کہ تم ان زمینوں پر چودرانی کی طرح سیر کر سکو گی۔ البتہ بابا نے تمہارے سامنے ایک شرط رکھی تھی، اگر تم وہ شرط مان لو تو اس اسٹیٹ کی مالک بننے کا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ وہ شرط؟ نایاب نے اسے گھورا۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہاری وہ شرط مان سکتی ہوں؟ رہی اسٹیٹ کی بات، تو میں خوابوں کی دنیا میں نہیں، حقیقت کو زیادہ پسند کرتی ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ میں اب بھی اسٹیٹ کی مالک ہوں۔ یہ خیال ذہن سے نکال دو، تمہارا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ سعادت بولا، میں خواب نہیں، حقیقت کی بات کر رہی ہوں۔ اس اسٹیٹ پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا، یعنی آدھے کی مالک، نایاب نے جواب دیا۔ میں سب کچھ بھول کر تم سے سمجھوتا کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ شرط مان لو تو تم پوری اسٹیٹ کی مالک بن جاؤ گی۔ سعادت نے کہا۔ کیا تم اپنے آپ کو اس قابل سمجھتے ہو کہ کوئی شریف عورت تم سے شادی کر سکے؟ نایاب نے اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ تم نے اپنے آپ کو اس قابل رکھا ہی کب ہے؟ تم کتنے گھر برباد کر چکے ہو، تمہاری وجہ سے کتنی معصوم لڑکیوں نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا۔ راشدہ کا چہرہ تو اب بھی میری نظروں کے سامنے گھوم رہا ہے۔ ان سارے کارناموں کے بعد بھی تم سمجھتے ہو کہ کوئی شریف لڑکی تم سے شادی کے بارے میں سوچ سکتی ہے؟ اوہ، سعادت چونک گیا۔ تو تم اس رات اسٹیشن پر پہنچ گئی تھی، اور وہ رات تم نے اسٹیشن ماسٹر کے گھر میں گزاری تھی؟ ہاں، میں اس وقت بھی وہیں تھی جب تمہارے 2 آدمی مجھے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے۔ نایاب نے کہا۔ تم انسان نہیں، وحشی ہو۔ مجھے یہ سب کچھ کہتے ہوئے افسوس ہوتا ہے، لیکن میں اپنی زبان بند نہیں رکھ سکتی۔ اور میرے بارے میں ایک اور بات بھی ذہن میں رکھ لینا، میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو ظلم سہ کر یا تو اپنے ہونٹ سی لیتی ہیں یا گلے میں پھندا ڈال کر اپنے آپ کو ختم کر لیتی ہیں۔ میں بہت مختلف قسم کی لڑکی ہوں۔ میرے بارے میں کوئی غلط فیصلہ کرنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لینا۔ چودھری سعادت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پائے ہوئے تھا۔ اس نے کسی لڑکی سے آج تک ایسی باتیں کہاں سنی تھیں۔ لڑکیاں تو اس کے سامنے آتے ہوئے کتراتی تھیں، اسے دیکھ کر دور ہی سے راستہ بدل لیتی تھیں، اور اگر کبھی سامنا ہو بھی جاتا تو خوف سے سمٹی رہتی تھیں اور ان کے منہ سے آواز تک نہیں نکلتی تھی۔ لیکن یہ نایاب بڑی بے خوفی سے اس کے سامنے کھڑی ایسی کھری کھری سنا رہی تھی جنہیں وہ بڑی مشکل سے برداشت کر رہا تھا۔ تمہارے لیے اچھی بات یہ ہوگی کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے یہاں سے واپس چلی جاؤ، سعادت نے گھوڑے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس نے گھوڑے کی لگام پکڑی اور مڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آج کے بعد میں تمہیں ایسے لباس میں نہ دیکھوں
یہ گاؤں ہے، شہر نہیں۔ یہاں لوگ بے حیائی کو برداشت نہیں کرتے۔ میں جو بھی لباس پہنوں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نایاب نے کہا۔ پھر بتاؤں گا، سعادت کہتے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس نے گھوڑے کا رخ ایک کھیت کی پگڈنڈی کی طرف موڑ دیا۔ چودھری سعادت کے جانے کے بعد بھی نایاب 10-15 منٹ تک درخت کے نیچے کھڑی رہی، پھر گاؤں کی طرف چلنے لگی۔ واپسی کے لیے اس نے دوسرا راستہ اپنایا تھا۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے والے مردوں اور عورتوں سے ملتی ہوئی چلتی رہی اور اس طرح دوپہر کے قریب وہ گاؤں واپس پہنچ گئے۔ اس رات بھی نایاب کو دیر تک نیند نہیں آئی تھی۔ وہ سعادت کے بارے میں سوچتی رہی۔ بات کرتے ہوئے اس کے لہجے میں اگرچہ سرد مہری تھی، لیکن خلاف معمول باتوں کا انداز جارحانہ نہیں تھا۔ حالانکہ جب بھی ملاقات ہوتی تھی اس کا انداز جارحانہ اور دھمکی آمیز ہوا کرتا تھا، لیکن آج اس نے اپنے آپ پر بڑا کنٹرول رکھا ہوا تھا اور اس کی وجہ بھی نایاب سمجھتی تھی۔ چودھری سعادت جائیداد کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لیے اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور شاید اسی لیے اس کا انداز تھوڑا سا بدل گیا تھا، لیکن نایاب جانتی تھی کہ وہ کس قدر کینہ پرور ہے۔ کھری کھری باتیں اور صاف جواب سننے کے بعد وہ اگرچہ وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن اسے یہ توقع نہیں تھی کہ آئندہ بھی وہ اسی شرافت کا مظاہرہ کرے گا۔ نایاب اگرچہ رات کو دیر سے سوئی تھی، لیکن خلاف معمول صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ نرگس اس سے پہلے اٹھ کر کمرے سے جا چکی تھی، البتہ عذرا ابھی تک سو رہی تھی۔ نایاب کچھ دیر بستر پر لیٹی رہی، پھر اٹھ کر باہر آ گئی۔ اس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا اور سنہری دھوپ پھیل رہی تھی۔ ملک صاحب اور سکندر کھیتوں میں جا چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد نایاب برآمدے میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی کہ ملک صاحب کے ایک کارندے کی بیوی فاطمہ اپلوں کا گٹھر سر پر لادے حویلی میں داخل ہوئی۔ اس نے گٹھر ایک طرف دیوار کے قریب پھینک دیا اور گردن سے ہلاتے ہوئے برآمدے کی طرف آ گئی اور سگینہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اندھیر ہے بی بی جی، اندھیر۔ کیا ہوا فاطمہ؟ سگینہ نے پوچھا۔ کیا بتاؤں بی بی، کیسا اندھیرا ہو گیا ہے؟ فاطمہ متاسفانہ لہجے میں بولی، اس بیچارے کی بیوی کو ظالموں نے پہلے ہی جلا دیا تھا، اب اسے بھی جلا کر مار ڈالا۔ کیا ہوا؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ سکینہ نے پوچھا۔ اسٹیشن ماسٹر کی، فاطمہ نے جواب دیا۔ 5 سال پہلے چودھری کے بڑے بیٹے نے راشدہ کو اٹھا کر کھولتے ہوئے کڑھاؤ میں پھینک دیا تھا۔ وہ بیچاری اب تک نہ جانے کس طرح زندہ تھی۔ رات کو کسی نے اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر کو آگ لگا دی۔ آگ لگانے سے پہلے دروازوں کو باہر سے کنڈے لگا دیے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی جل کر کوئلہ ہو گئے۔ بڑی پولیس آئی ہوئی ہے اسٹیشن پر۔ نایاب کے ہاتھ سے نوالا چھوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک دم راشدہ کا جلا ہوا بھیانک چہرہ گھوم گیا۔ جلے ہوئے اس خوفناک چہرے میں بھی کتنا خلوص تھا، اور پھر اسٹیشن ماسٹر عبدالغنی کتنا ہمدرد انسان تھا، وہ کتنی محبت تھی اسے اپنی بیوی سے۔ بیوی کی شکل بگڑنے کے بعد بھی وہ اسے پہلے ہی کی طرح چاہتا تھا، اور بالآخر وہ دونوں اکٹھے ہی جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ کتنی بھیانک موت ہوگی، نایاب یہ سوچ کر ہی کانپ اٹھی تھی۔ نایاب ناشتہ چھوڑ کر اٹھ گئے اور کمرے میں جا کر لباس تبدیل کرنے لگی۔ اس کے دماغ میں آندھیاں سی چل رہی تھی۔ گزشتہ روز جب اس نے سعادت کو بتایا تھا کہ اس رات ٹرین لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ رات اس نے اسٹیشن ماسٹر کے گھر پر گزاری تھی، تو سعادت کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تھے۔ سعادت نے اس رات 2 آدمی نایاب کی تلاش میں ریلوے اسٹیشن بھیجے تھے۔ انہوں نے اسٹیشن ماسٹر سے بھی نایاب کے بارے میں پوچھا تھا، اور اسٹیشن ماسٹر نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر کے اس جھوٹ سے چودھری سعادت کو یہ نقصان ہوا تھا کہ نایاب زندہ سلامت گاؤں پہنچ گئی تھی، اور اسٹیشن ماسٹر کو جھوٹ کی سزا دینے کے لیے سعادت نے اس کے گھر کو آگ لگوا دی تھی، اور وہ دونوں میاں بیوی جل کر راکھ ہو گئے تھے۔ کہاں جا رہی ہو نایاب؟ تم نے ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا، سکینہ نے اسے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ نایاب نے جینز اور ٹی شرٹ پہن لی تھی۔ میں تھوڑی دیر میں واپس آتی ہوں، نایاب کہتے ہوئے پھاٹک کی طرف بڑھ گئے۔ گاؤں سے نکل کر کھیتوں میں پہنچنے میں اسے زیادہ دیر نہیں لگی۔ وہ ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی کہ سامنے سے آنے والے ایک آدمی نے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ لمبا تڑنگا آدمی سعادت کے ڈیرے کی طرف سے آ رہا تھا۔ اے لڑکی، وہ آدمی غراتے ہوئے بولا، کہاں منہ اٹھائے چلی جا رہی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں یہ زمینیں چودھری سعادت کی ملکیت ہیں؟ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ نایاب کے لہجے میں غراہٹ تھی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ جانتے نہیں میں کون ہوں؟ اچھی طرح جانتا ہوں، اس شخص نے ایک ہاتھ قمیض کی سائڈ والی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ چودھری سعادت کا حکم ہے کہ تمہیں ان زمینوں پر آنے سے روکا جائے، اور اگر تم باز نہ آؤ تو… اس نے جیب سے چاقو نکال لیا اور نایاب کی طرف بڑھنے لگا۔ نایاب کے چہرے پر خوف کے سائے پھیل گئے۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگی۔ وہ آدمی بھی چاقو کو مخصوص انداز میں حرکت دیتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اور پھر اسی وقت ایک پھنکار سی سنائی دی۔ ان دونوں نے بیک وقت اس طرف دیکھا تھا۔ سنہری سانپ پگڈنڈی پر پھن پھیلائے بیٹھا تھا، اور اس کے منہ سے پھنکاریں نکل رہی تھی۔ وہ سانپ نایاب کے پیر سے تقریباً 2 فٹ کے فاصلے پر تھا۔ نایاب کا چہرہ زرد ہو گیا۔ اب مجھے اپنے ہاتھ تمہارے خون سے رنگنے کی ضرورت نہیں، اس آدمی نے ہلکا سا قہقہا لگایا۔ یہ سانپ تمہاری زندگی کا خاتمہ کر دے گا، اور چودھریوں کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ سانپ رینگتا ہوا نایاب کی پنڈلی سے لپٹ گیا۔ نایاب کو سینے میں اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔
وہ سانپ کے ڈسنے کی منتظر تھی، لیکن وہ سنہری سانپ اس کے پیر سے اتر کر پھنکارتا ہوا اس شخص کی طرف رینگنے لگا۔ اس شخص کی آنکھیں وحشت سے پھیل گئیں، وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، پھر اس نے دوڑ لگا دی، مگر اس سانپ نے اسے زیادہ دور جانے کا موقع نہیں دیا۔ وہ شخص ٹھوکر کھا کر گرا اور اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ سانپ نے اس کی پنڈلی پر ڈس لیا۔ اس شخص کے منہ سے نکلنے والی چینخ بڑی خوفناک تھی، وہ نیچے گر کر تڑپنے لگا۔ سانپ پگڈنڈی پر رینگتا ہوا واپس آ رہا تھا۔ نایاب بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑی تھی، اس کی نظریں رینگتے ہوئے اس سنہری سانپ پر جمی ہوئی تھی جو اس کے پیر پر چڑھ کر پنڈلی سے لپٹ گیا اور پھر نیچے اتر کر رینگتا ہوا کھیت میں چلا گیا۔ ایک سرگوشی سے نایاب کی سماعت سے ٹکرائی۔ میں احسان فراموش نہیں ہوں، تم نے میری زندگی بچائی تھی، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ نایاب پر سکتے کسی کیف کی تاری تھی، وہ بے حس و حرکت کھڑی پلک جھپکے بغیر ان پودوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں وہ سنہری سانپ غائب ہو گیا تھا۔ پھر جب اس نے گردن گھما کر پگڈنڈی پر پڑے ہوئے اس شخص کی طرف دیکھا تو اس کے منہ سے بے اختیار خوفناک چینخ نکل گئی۔ نایاب چند لمحے بے حس و حرکت کھڑی پگڈنڈی پر پڑے ہوئے اس شخص کو دیکھتی رہی، پھر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی قریب آ گئی اور جھک کر اسے دیکھنے لگی۔ زیادہ سے زیادہ 2 منٹ پہلے اسے سانپ نے ڈس لیا تھا۔ سانپ کا زہر بہت ہی سریع الاثر تھا، اس سے نہ صرف فوری طور پر اس شخص کی موت واقع ہو گئی تھی بلکہ زہر پورے جسم میں پھیل گیا تھا اور اس شخص کے جسم کی رنگت تبدیل ہونے لگی تھی۔ پہلے اس کے جسم میں نیلاہٹ پھیلی اور پھر اس کی رنگت سیاہ پڑنے لگی۔ دور کھیتوں میں کام کرتے ہوئے کچھ مزاروں نے عبد الرحمن نامی شخص کو کچھ دیر پہلے نایاب کا راستہ روکتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ لوگ عبد الرحمن کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ چودھری سعادت کا خاص گرگا تھا۔ گاؤں کے کسی شریف آدمی کی پگڑی اچھالنا ہوتی یا کسی لڑکی کو اٹھوانا ہوتا، چودھری سعادت ایسے کام اسی سے لیا کرتا تھا۔ گاؤں اور آس پاس کی بستیوں کے لوگ اس کے سائے سے بھی ڈرتے تھے۔ عبد الرحمن نے جب نایاب کا راستہ روکا تو کھیتوں میں کام کرنے والے مزارے سمجھ گئے تھے کہ کچھ ہونے والا ہے۔ انہوں نے عبد الرحمن کو نایاب سے باتیں کرتے اور پھر اچانک ہی مڑ کر ایک طرف بھاگتے اور پھر گرتے ہوئے دیکھا تھا، اور پھر انہوں نے نایاب کی چینخ بھی سنی تھی۔ نایاب کی چینخ سن کر 2-3 آدمی اپنا کام چھوڑ کر اس طرف دوڑ پڑے۔ کسی کے ہاتھ میں درانتی تھی، کسی کے ہاتھ میں کھرپا، اور ایک آدمی نے تو پھاوڑا اٹھا رکھا تھا۔ انہیں دیکھ کر دوسرے کھیتوں سے کچھ اور آدمی بھی اس طرف دوڑے تھے۔ چھوٹی بی بی کیا ہوا؟ ایک آدمی نے دور ہی سے پوچھا۔ اس کے ہاتھ میں درانتی تھی۔ نایاب نے گردن گھما کر اس کی طرف دیکھا مگر وہ کوئی جواب نہیں دے سکی، اس کے منہ سے آواز نہیں نکل سکی تھی۔ وہ شخص کھیت سے نکل کر پگڈنڈی پر آ گیا اور پھر عبد الرحمن کی لاش دیکھتے ہی ٹھٹک کر رو گیا۔ اوہ، اس سے کیا ہوا؟ اس کے لہجے میں شدید حیرت تھی۔ یہ شخص مجھ پر چاقو سے حملہ کرنا چاہتا تھا، پھر اچانک ہی اس طرف سے ایک سانپ نکل آیا۔ سانپ اس کی طرف لپکا اور یہ سانپ کو دیکھ کر بھاگا تھا لیکن ٹھوکر کھا کر گر گیا۔ سانپ نے اس کی پنڈلی پر ڈس لیا اور اس طرف چلا گیا۔ نایاب نے ایک کھیت کی طرف اشارہ کیا، پھر بولی۔ یہ شخص گر کر ایک لمحے کو تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ شاید سانپ کے زہر سے اس کے جسم کی رنگت پہلے نیلی ہوئی تھی اور اب یہ سیاہ پڑ رہا ہے۔ درانتی والے اس مزارے کا نام رمضان تھا۔ وہ آگے بڑھ کر عبد الرحمن کی لاش کو دیکھنے لگا جو سیاہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں اب بھی لمبے پھل والا چاقو دبا ہوا تھا۔ ایسے لوگوں کا انجام یہی ہونا چاہیے، رمضان نے زمین پر تھوک کر نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر چکا ہے اور بالآخر اپنے اس بھیانک انجام کو پہنچ گیا۔ اس دوران 3-4 آدمی اور بھی وہاں پہنچ گئے۔ عبد الرحمن کی لاش کو دیکھ کر ایک لمحے کو بدحواس ہوئے، پھر ان سب کے چہروں پر طمانینت سی آ گئی۔ برے آدمی کی موت پر ہر شریف آدمی اطمینان کا سانس لیتا ہے۔ نایاب اس وقت تک اگرچہ اپنے آپ کو پوری طرح سنبھال چکی تھی مگر پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے سے پڑ رہے تھے۔ پانی مل جائے گا؟ مجھے بہت پیاس لگ رہی ہے، اس نے رمضان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پانی؟ رمضان نے ادھر ادھر دیکھا، پھر ایک آدمی کو مخاطب کرتے ہوئے بولا۔ اوے شوکے، اس ٹاہلی کے نیچے گھڑا رکھا ہوا ہے، جلدی سے پانی لے کر آ، چھوٹی بیبی کو پیاس لگ رہی ہے۔ شوکا نام کا وہ شخص ایک طرف دوڑتا چلا گیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ایک مٹکی اور پلاسٹک کا ایک میلا سا گلاس اٹھا لایا۔ نایاب نے 2 گلاس پانی پی لیا مگر اس کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ اب وہ تیسرا گلاس پی رہی تھی۔ اس دوران کھیتوں میں کام کرنے والے 10-12 مزارے وہاں جمع ہو گئے تھے۔ وہ سب دور کھڑے عبد الرحمن کی لاش کو دیکھ رہے تھے جو اب بالکل کوئلے کی طرح سیاہ پڑ چکی تھی، مگر ان میں سے کسی نے بھی لاش کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک ہو گیا تھا۔ کسی نے چودھری سعادت کو بھی اطلاع دے دی۔ ڈیرا وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا، وہ چند منٹ میں وہاں پہنچ گیا۔ وہ بہت بپھرا ہوا تھا۔ اطلاع دینے والے نے اسے بتایا تھا کہ کھیتوں میں عبد الرحمن کی لاش پڑی ہے اور نایاب بھی وہاں موجود ہے۔ دراصل اس نے بہت پہلے نایاب کو کھیتوں کی طرف آتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس نے عبد الرحمن کو بھیج دیا تھا کہ اسے ڈرا دھمکا کر اپنی زمینوں سے نکال دے۔ لاش کی اطلاع ملنے پر وہ سمجھا تھا کہ شاید نادانستگی میں عبد الرحمن ہی نایاب کے ہاتھوں مارا گیا ہے، اس لیے اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا
جیسے عبد الرحمان کی لاش دیکھ کر وہ نایاب کو قتل کر دے گا، لیکن عبد الرحمان کی لاش دیکھ کر تو ایک لمحے کو وہ بھی سناٹے میں آ گیا تھا۔ وہ چند منٹ لاش کو دیکھتا رہا، پھر سیدھا ہو کر خونخوار نظروں سے نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیوں آئی تھی؟ اس کے حلق سے غراہٹ سی نکلی۔ کیا تم نے اسے؟ چھوٹی بی بی نے کچھ نہیں کیا چودھری جی۔ قریب کھڑے ہوئے رمضان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کو تو سب لڑیا ہے، دیکھتے نہیں اس کی لاش زہر کے اثر سے کوئلے کی طرح کالی ہو رہی ہے۔ تم چپ رہو، چودھری سعادت نے اسے ڈانٹ دیا۔ میں اس سے پوچھ رہا ہوں یہ یہاں کیوں آئی تھی؟ میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ان زمینوں پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا تمہارا ہے، مجھے یہاں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا، نایاب نے بے خوفی سے کہا۔ تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں یہاں کیوں آئی تھی؟ ان سب لوگوں کے سامنے تمہیں جواب دینے کا حوصلہ ہو؟ رات کو اسٹیشن ماسٹر عبد الغنی کے گھر کو آگ کس نے لگائی تھی؟ کس نے ان دونوں کو جلا کر راکھ کیا تھا؟ وہ ایک لمحے کو خاموش ہوئی، پھر زمین پر پڑی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، میرا خیال ہے جن لوگوں نے عبد الغنی اور راشدہ کو جلا کر راکھ کیا تھا ان میں سے ایک یہ بھی تھا۔ اس کا انجام تم نے دیکھ لیا، یہ بھی کوئلے کی طرح سیاہ ہو چکا ہے۔ چودھری سعادت کے دماغ میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ وہ نایاب کو کوئی جواب نہ دے سکا، اپنے مزارین پر برس پڑا۔ تم جاؤ اپنا کام کرو، یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ اور شوکے، تم جا کر ڈیرے سے ایک چارپائی اٹھا لاؤ اور یہ لاش اٹھا کر گاؤں لے چلو۔ شوکا ڈیرے کی طرف دوڑ گیا۔ سعادت نے 3 اور آدمیوں کو وہاں روک لیا اور باقی کھیتوں میں چلے گئے۔ نایاب ایک طرف خاموش کھڑی ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ چند منٹ بعد ہی شوکا باندھ کی ایک چارپائی اٹھا لایا۔ وہ ایک میلا سا خیز بھی لے آیا تھا۔ لاش کو اٹھا کر چارپائی پر ڈالو اور اسے گاؤں میں لے چلو، چودھری سعادت علی نے کہا۔ شوکے نے چارپائی ایک طرف بچھا دی اور 2 آدمی جھک کر عبد الرحمان کی لاش اٹھانے لگے، لیکن وہ لاش جلے ہوئے بھربھرے کوئلے کی طرح ان کے ہاتھوں میں ٹوٹ گئے۔ وہ سب چونک گئے، انہوں نے خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ چودھری سعادت کے چہرے پر بھی ہوائیاں سی اڑنے لگیں، لیکن اس نے فوراً ہی اپنی کیفیت پر قابو پا لیا۔ نایاب بھی ایک لمحے کو خوفزدہ سی ہو گئی تھی، اور پھر عبد الرحمان کی لاش کو جس جگہ سے بھی اٹھانے کی کوشش کی گئی وہ راکھ کی طرح بکھر گئے۔ نایاب چند لمحے اور وہاں رکی۔ اس نے چودھری سعادت کے بدحواس چہرے کی طرف دیکھا اور پھر کچھ کہے بغیر مڑ کر گاؤں کی طرف چل دی۔ آج اس واقعے نے نایاب کے ذہن کو بری طرح متاثر کیا تھا۔ جب وہ حویلی میں داخل ہوئی تو بے پناہ تھکن محسوس کر رہی تھی۔ نرگس صحن میں ہینڈ پمپ سے بالٹی میں پانی بھر رہی تھی۔ وہ نایاب کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئی کہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ نایاب کمرے میں داخل ہوئی تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی تھی۔ کیا ہوا نایاب، تمہارے چہرے پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ نرگس نے بے تکلفی سے پوچھا۔ نایاب کی ہم عمر ہونے کی وجہ سے وہ اسے تم کہہ کر ہی مخاطب کرتی تھی۔ کچھ نہیں، کوئی خاص بات نہیں ہے۔ نایاب پنکھا کھول کر پلنگ پر گر سی گئی۔ کوئی بات تو ہے، نرگس اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ چودھری سعادت سے آمنا سامنا تو نہیں ہو گیا؟ پریشان لگ رہی ہو۔ ہاں، اس سے آمنا سامنا ہوا تو تھا، لیکن میں اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، نایاب نے جواب دیا۔ تو پھر پریشانی کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گی؟ نرگس نے کہا۔ 2-3 دن پہلے عذرا نے تمہیں بتایا تھا کہ اس روز جب میں اس کے ساتھ کھیتوں کی طرف گئی تھی تو ہم نے ایک سانپ اور نیولے کو لڑتے ہوئے دیکھا تھا، نایاب بولی۔ ہاں، اور نرگس نے یہ بھی بتایا تھا کہ تم نے نیولے کو پتھر مار کر بھگا دیا تھا اور زخمی سانپ کی دلجوئی کرنے کے لیے اسے پکڑنے چلی تھی، نرگس نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ عذرا کی جگہ اگر میں تمہارے ساتھ ہوتی تو تمہیں خوب ڈانٹتی۔ یہ دیہاتی علاقہ ہے، کھیتوں اور جھاڑیوں میں سانپ بچھو وغیرہ ہوتے ہیں، آئندہ ذرا ایسی چیزوں سے محتاط رہنا۔ اور ہاں، عذرا نے بتایا تھا کہ وہ سانپ بہت خوبصورت تھا۔ اس قسم کے سانپ تو اور بھی خطرناک ہوتے ہیں۔ وہ سانپ واقعی بہت خوبصورت تھا، نایاب نے گہرا سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی رنگت سنہری تھی، بالکل سونے جیسی۔ اسے دیکھ کر لگتا تھا جیسے سونے کی موٹی سی زنجیر زمین پر رینگ رہی ہو۔ وہ واقعی بہت خطرناک سانپ تھا۔ اور تم اسے پکڑنے جا رہی تھی، نرگس مسکرائی۔ اس وقت مجھے اس پر بہت ترس آیا تھا۔ اگر میں نیولے کو پتھر مار کر نہ بھگا دیتی تو وہ شاید اس کی گردن ہی چبا جاتا۔ نایاب چند لمحے کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، یہ تو مجھے آج پتا چلا کہ وہ کتنا خطرناک ہے۔ کیا مطلب؟ نرگس نے اسے پھر گھورا۔ کیا آج وہ پھر کسی نیولے سے لڑ رہا تھا اور اس نے نیولے کو مار ڈالا؟ نیولے کو نہیں، ایک انسان کو، نایاب نے جواب دیا۔ اوہ، کون تھا وہ؟ نرگس اچھل پڑی۔ چودھری سعادت کا ایک دوست عبد الرحمان، نایاب نے کہا۔ اوہ، نرگس بولی، وہ تو بہت خبیث آدمی تھا۔ ایسے لوگوں کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن یہ کب کی بات ہے؟ کیا تمہارے سامنے؟ ہاں، نایاب نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں سعادت سے ملنے کھیتوں کی طرف گئی تھی، ابھی اس کے ڈیرے سے دور ہی تھی کہ کھیتوں میں عبد الرحمان نے میرا راستہ روک لیا۔ تمہیں ابا نے منع بھی کیا تھا کہ اکیلی سعادت کے سامنے مت جانا۔ کیوں گئی تھی تم؟ نرگس نے اسے گھورا۔
صبح تم نے سنا تھا کہ کل رات کسی نے اسٹیشن ماسٹر عبد الغنی کے کوارٹر کو آگ لگا دی تھی اور دونوں میاں بیوی کو زندہ جلا دیا تھا. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ کل دن میں بھی میری چودھری سعادت سے ملاقات ہوئی تھی اور میرے منہ سے یہ سچ نکل گیا تھا کہ ٹرین سے اترنے کے بعد وہ رات میں نے اسٹیشن ماسٹر کے کوارٹر میں گزاری تھی اور اس کی بیوی راشدہ نے مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا. اور آج صبح یہ خبر سننے کو ملی کہ گزشتہ رات کسی نے کوارٹر کو آگ لگا کر دونوں کو زندہ جلا دیا تھا. مجھے شبہ ہی نہیں یقین تھا کہ یہ آگ چودھری سعادت نے ہی لگوائی تھی. میں اس سے اس سلسلے میں بات کرنے جا رہی تھی کہ ان معصوم اور بے گناہوں نے اس کا کیا بگاڑا تھا. میں ابھی ڈیرے سے دور ہی تھی کہ عبد الرحمن نے میرا راستہ روک لیا اور دھمکی دی کہ میں چودھری کی زمینوں سے واپس چلی جاؤں ورنہ مجھے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. میرے انکار پر اس نے جیب سے چاقو نکال لیا اور مجھ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ وہ سنہرا سانپ کھیتوں سے نکل کر آ گیا. کچھ دیر وہ میرے پیر کے قریب کنڈلی مارے بیٹھا رہا, پھر رینگتا ہوا عبد الرحمن کی طرف لپکا. عبد الرحمن ڈر کر بھاگا لیکن ٹھوکر کھا کر گر پڑا. اس سنہرے سانپ نے اس کی پنڈلی پر ڈس لیا. چند سیکنڈ کے اندر ہی اندر عبد الرحمن ختم ہو گیا. شکر کرو تم بچ گئیں ورنہ وہ سانپ تمہیں بھی ڈس سکتا تھا. نرگس نے کہا, اپنی جان کا صدقہ دے دینا. بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی نرگس, نایاب نے کہا. میں اپنی جگہ پر گمسم کھڑی تھی اور مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ وہ سانپ رینگتا ہوا میری طرف آیا, میری پنڈلی سے لپٹ گیا اور بل کھاتا ہوا نیچے اتر کر کھیت میں غائب ہو گیا. ہائے اللہ, نرگس کے منہ سے بے اختیار نکلا. اس نے تمہیں ڈسا تو نہیں؟ اگر ڈس لیتا تو میں بھی عبد الرحمن کی طرح جلی ہوئی راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوتی, نایاب نے جواب دیا. کیا مطلب؟ نرگس نے اسے گھورا. سانپ کے ڈسنے کے بعد عبد الرحمن کی لاش 2 منٹ کے اندر اندر جلی ہوئی راکھ کا ڈھیر بن گئی تھی, نایاب نے کہا. میں مبہوت سی کھڑی دیکھ رہی تھی. پہلے اس کا جسم نیلا ہوا اور پھر یہ نیلاہٹ سیاہی میں بدلتی چلی گئی. کچھ دیر بعد آس پاس کے کھیتوں میں کام کرنے والے مزارے بھی وہاں پہنچ گئے. ڈیرے پر چودھری سعادت کو بھی اطلاع ہو گئی, وہ بھی آ گیا. وہ سمجھا تھا کہ شاید میں نے عبد الرحمن کو قتل کر دیا ہے. وہ لاش دیکھے بغیر مجھ سے الجھ پڑا, لیکن جب اس نے لاش دیکھی تو ایک لمحے کو تو وہ بھی سناٹے میں آ گیا, اور جب اس نے اپنے آدمیوں سے لاش اٹھانے کے لیے کہا تو ہاتھ لگاتے ہی وہ لاش اس طرح بکھر گئی جیسے بھربھری راکھ ہو. صرف اس کی کھوپڑی ایسی تھی جو نہیں بکھری تھی. اس کا چہرہ سیاہ ہو کر بہت بھیانک ہو گیا تھا. مزارین بھی عبد الرحمن کا یہ حشر دیکھ کر کانپ اٹھے تھے. میں وہاں سے چلی آئی. پتہ نہیں وہ لاش انہوں نے کیسے اٹھائی ہوگی. کیسا سانپ تھا وہ؟ نرگس یہ قصہ سن کر ہی کانپ اٹھی تھی. یہ تو سنا ہے کہ بعض سانپ اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ ان کا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا. زہر خون میں پھیل جانے سے جسم نیلا یا سیاہ پڑ جاتا ہے, لیکن یہ تو آج تک نہیں سنا کہ کسی سانپ کے کاٹنے سے انسان راکھ کا ڈھیر بن جائے. ایک چیز ہوتی ہے مکافات عمل مائی ڈیئر نرگس, نایاب نے کہا. اب یہ بات میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اسٹیشن ماسٹر کے گھر کو آگ لگا کر راشدہ اور عبد الغنی کو زندہ جلانے والوں میں عبد الرحمن بھی شامل تھا. وہ آگ میں جل کر تو نہیں مرا, لیکن اس کی موت آگ میں جلنے والوں سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوئی ہوگی. تو کیا واقعی اسٹیشن ماسٹر کے گھر کو آگ سعادت نے لگوائی تھی؟ نرگس نے پوچھا. میرے پاس فی الحال اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, نایاب نے جواب دیا, لیکن میں ثابت کر کے رہوں گی اور اس ظالم کو ان مظلوم میاں بیوی کے اگلے پچھلے سارے حساب چکانے ہوں گے. گویا تم نے باقاعدہ محاذ آرائی کا فیصلہ کر لیا ہے, نرگس بولی. ہاں, محاذ آرائی کے بغیر کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا, نایاب نے جواب دیا. کسی نہ کسی کو تو آگے آنا ہی ہے. اگر خاموش رہے تو ظلم بڑھتا جائے گا, معصوم لڑکیوں کی عزتیں لٹتی رہیں گی اور گھر برباد ہوتے رہیں گے. میں نے وہ رات راشدہ کے پاس گزاری تھی, میں اس کی باتیں کبھی نہیں بھول سکتی. میرا خیال ہے گاؤں کے لوگ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے, نرگس نے کہا. یوں تو ہر شخص ہمدردی جتانے کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہے اور تمہارا ساتھ دینے کی یقین دہانی کروا رہا ہے, لیکن چودھریوں کے سامنے کسی کی زبان نہیں کھلے گی. سب لوگ ان باپ بیٹوں سے ڈرتے ہیں. جن لوگوں نے ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی بعد میں ان کا حشر بھی گاؤں والے دیکھ چکے ہیں. سعادت اور اس کے آدمیوں نے حاکم علی کی بیٹی کو اٹھا لیا, ڈیرے پر لے جا کر رات بھر اس کے ساتھ زیادتی کرتے رہے. صبح اس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہوئی ملی تھی اور یہ مشہور کر دیا گیا کہ سوروں اور بھیڑیوں نے اسے مار ڈالا. حاکم علی کیا, گاؤں کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ نادرا کے ساتھ کیا ہوا تھا. حاکم علی نے نورپور تھانے میں رپورٹ درج کرا دی. اس وقت بھی پولیس گاؤں میں آئی تھی. انہوں نے چودھری سعادت اور اس کے بندوں سے پوچھ گچھ کی اور گاؤں کے کچھ اور لوگوں کے بیانات بھی لیے. اور جانتی ہو گاؤں والوں نے کیا کہا تھا؟ ہر شخص نے یہ کہا تھا کہ انہیں چودھری سعادت یا اس کے بندوں پر کوئی شبہ نہیں ہے, نادرا کو واقعی سوروں نے مارا ہوگا. اور پھر اس کے چند روز بعد حاکم علی اور اس کی بیوی ایسے غائب ہوئے کہ آج تک ان کا کوئی سراغ نہیں ملا. میں تمہیں یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ گاؤں والوں پر بھروسہ نہ کرنا, وہ کھل کر چودھری کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے.
بھروسہ تو مجھے صرف اللہ پر ہے، نایاب نے جواب دیا۔ میں گاؤں والوں پر بھروسہ نہیں کروں گی، لیکن یہ بات بھی دعوے سے کہوں گی کہ بہت جلد یہ گاؤں والے اور آس پاس کی بستیوں کا ہر شخص کھل کر ان چودھریوں سے نفرت کا اظہار کرنے لگے گا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، نرگس نے کہا۔ پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بولی، سانپ والی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی، کیا واقعی جو کچھ تم نے بتایا ہے وہ سچ ہے؟ مطلب ہے عبد الرحمن کی لاش راکھ بن گئی تھی؟ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے، ابھی کچھ دیر میں تمہیں کسی نہ کسی سے پتہ چل جائے گا، لیکن ایک بات نے میرے ذہن کو بری طرح الجھا رکھا ہے، نایاب نے کہا۔ وہ کیا؟ نرگس نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ جس روز میں نے سانپ اور نیولے کی لڑائی میں سانپ کو بچایا تھا اس وقت عجیب بات ہوئی تھی، نایاب نے کہا۔ نیولے کے بھاگ جانے کے بعد میں نے اس سنہری سانپ کو زخمی دیکھ کر اس کے پشت پر ہاتھ رکھا تھا اور اس نے پھنکارتے ہوئے اپنا پھن پھیلا لیا تھا جیسے مجھے ڈسنا چاہتا ہو، لیکن پھر یکدم وہ ڈھیلا پڑ گیا اور پھر رینگتا ہوا کھیت میں گھس گیا۔ اس وقت میں نے اپنے کان میں ایک سرگوشی سنی تھی، جیسے کسی نے کہا ہو، تم نے میری زندگی بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، وہاں عذرا کے سوا کوئی نہیں تھا اور وہ بھی مجھ سے کئی گز دور کھڑی تھی۔ میں نے اس سرگوشی کو اپنا واہمہ سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور عذرا کو بھی نہیں بتایا کہ وہ میرا مذاق اڑائے گی۔ تم سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن آج… وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگی، آج پھر ایک عجیب بات ہوئی۔ عبد الرحمن کو ڈسنے کے بعد وہ سانپ میرے ٹانگ سے لپٹ گیا اور پھر جب وہ رینگتا ہوا کھیت کی طرف جا رہا تھا تو میرے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی تھی، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ اس وقت سے میرا ذہن بہت بری طرح الجھا ہوا ہے، کیا وہ سرگوشی اس سانپ نے کی تھی؟ سانپ سرگوشیاں نہیں کرتے، پھنکارتے ہیں، نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ وہ سنہرا سانپ کوہ کاف کا کوئی شہزادہ ہے جسے کسی جادوگرنی نے جادو کے زور سے سانپ بنا دیا ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم میرا مذاق اڑاؤ گی۔ نایاب نے اسے گھورا۔ نہیں مائی ڈیئر، میں مذاق نہیں اڑا رہی، نرگس نے کہا۔ بات دراصل یہ ہے کہ احسان فراموش تو انسان ہی ہے جسے خدا نے اشرف المخلوقات کا درجہ بھی دیا ہے، اور ضروری نہیں کہ اس زمین پر بسنے والی دوسری مخلوقات بھی انسان کی طرح احسان فراموش ہوں۔ اگر تم نے ایک انسان کی جان بچائی ہوتی جب عبد الرحمن تم پر چاقو سے حملہ کرنے والا تھا، اس وقت اگر وہ شخص جس کی تم نے جان بچائی تھی شاید تمہیں بچانے کے لیے آگے نہ بڑھتا اور خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتا، لیکن جس کی تم نے جان بچائی تھی وہ ایک غیر انسانی مخلوق تھی، اور ایسی خطرناک مخلوق سے خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ لیکن وہ سانپ تمہارا احسان مند تھا، تم نے اس کی زندگی بچائی تھی۔ اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اس نے تمہارے دشمن کو ہلاک کر دیا، حساب برابر ہو گیا۔ لیکن وہ سرگوشیاں… نایاب نے الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ خدا نے ہر جاندار کی کھوپڑی میں ایک چیز رکھی ہے جسے دماغ کہتے ہیں، نرگس نے جواب دیا۔ دماغ سے کام لینے اور سوچنے کی صلاحیت ہر جاندار میں ہے۔ سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے بولنے کی قوت دی ہے، جس سے وہ اپنی سوچ اور اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ تم نے پالتو جانوروں کو مختلف انداز میں اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مثلا کتے یا بلی کو پیار کیا جائے تو وہ پیروں میں لوٹنے لگتے ہیں، اس وقت ان کے منہ سے کچھ ایسی آوازیں بھی نکلتی ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ جو جاندار منہ سے آواز نہیں نکال سکتے وہ کسی اور طریقے سے اپنے جذبات و احساسات کا اظہار کرتے ہیں، اور ایسے موقعوں پر ان کے دماغ میں یہ سوچ ضرور ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اب ایک اور چیز ہوتی ہے ٹیلی پیتھی، نرگس بات جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ یہ ایک پراسرار علم ہے جو آج کے دور میں خاصی ترقی کر چکا ہے، اور اس پر باقاعدہ سائنٹیفک انداز میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ میں نے بھی اس موضوع پر چند کتابیں پڑھی ہیں۔ تم مجھے جاہل گنوار اور دیہاتی عورت مت سمجھنا، میں نے بھی گریجویشن کر رکھا ہے۔ بہرحال ٹیلی پیتھی ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعے زبان کو حرکت دیے بغیر ایک انسان دوسرے انسان کو پیغام دے سکتا ہے۔ اس میں فاصلے کی کوئی قید نہیں، 2 گز سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو بھی زبان ہلائے بغیر پیغام دیا جا سکتا ہے، اور ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے کسی شخص کے دماغ کی لہروں میں بھی ہلچل پیدا کی جا سکتی ہے۔ ہر دماغ کی ایک فریکوینسی ہوتی ہے۔ تم جانتی ہو ہمارے جسم میں دماغ ہی ایک ایسی چیز ہے جو پورے جسم کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دماغی فریکوینسی ہوتی ہے جس سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء اپنا اپنا کام کرتے ہیں۔ دماغ کی فریکوینسی سے ہی ہم اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں اور اپنی بات دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ زبان کو حرکت دیے بغیر ہمارا پیغام کسی دوسرے تک پہنچ جاتا ہے۔ تم نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا، جب تم نے کسی سے کوئی بات کہی تو اس نے جواب دیا کہ میں بھی یہی سوچ رہی تھی یا سوچ رہا تھا، گویا زبان کو حرکت دینے سے پہلے ہی دماغی لہروں کے ذریعے وہ بات اس تک پہنچ گئی تھی۔ جب یہ انکشاف ہوا
کہ زبان کو حرکت دیے بغیر دماغی لہروں کے ذریعے پیغام ایک سے دوسرے شخص تک پہنچ سکتا ہے، تو اس پر تحقیقات شروع ہو گئی اور اسے ٹیلی پیتھی کا نام دے کر باقاعدہ ایک علم کا درجہ دیا گیا، اور اب یہ علم بہت ترقی کر چکا ہے اور اس پر سائنٹیفک انداز میں ریسرچ ہو رہی ہے۔ اب میں آتی ہوں تمہیں سنائی دینے والی ان سرگوشیوں کی طرف۔ نرگس نے مسکراتے ہوئے بات جاری رکھی۔ تم نے جب وہ سنہرے سانپ کو نیولے سے بچایا تھا، وہ یقیناً تمہارا احسان مند اور مشکور ہوا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی ہوگی کہ وہ تمہارا شکریہ ادا کرے، لیکن وہ چونکہ قوت گویائی سے محروم ہے، اس لیے زبان سے کچھ نہیں کہہ سکا۔ البتہ اس کے دماغ کی فریکوینسی تمہارے دماغ سے ٹکرا گئی اور تم نے اسے سرگوشی کی طرح محسوس کیا۔ لیکن انسان اور جانور کے دماغوں کی فریکوینسی تو مختلف ہوگی، نایاب نے اس کے خاموش ہونے پر کہا۔ یقیناً ایسا ہوگا، نرگس نے جواب دیا، لیکن ہو سکتا ہے بعض جانداروں کے دماغ کی فریکوینسی انسانی دماغ کی فریکوینسی سے ملتی جلتی ہو، اور یہ سانپ بھی ان میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری مرتبہ وہ سرگوشی، نایاب بولی، یہ محض اتفاق ہوگا کہ جب کھیتوں میں عبد الرحمن تم پر حملہ کرنے والا تھا تو وہ سانپ بھی آس پاس ہی کہیں موجود تھا، اور اس نے تمہیں بچانے کے لیے تمہارے دشمن کو ڈس کر ہلاک کر دیا۔ پھر اپنائیت کے اظہار کے لیے وہ تمہاری ٹانگ سے لپٹا تھا، اور جاتے ہوئے اس کے دماغ نے وہی کچھ سوچا تھا جو تم نے سرگوشی کی صورت میں محسوس کیا۔ اسے ٹیلی پیتھی کا کمال سمجھو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نایاب کا ذہن الجھ گیا۔ عجیب منطق تھی نرگس کی۔ ٹیلی پیتھی کے بارے میں اس نے بھی تھوڑا بہت پڑھا تھا کہ اس پورا سرار علم پر باقاعدہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور اس علم نے بہت ترقی بھی کی ہے۔ بہت سے ایسے ماہرین موجود ہیں جو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنا پیغام ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن انسان اور کسی اور مخلوق کے مابین ٹیلی پیتھک رابطہ، یہ بات نایاب کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی۔ یقیناً معاملہ کچھ اور تھا جو اپنے اندر پورا سراریت لیے ہوئے تھا۔ نایاب ابھی نرگس کی باتوں کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ وہ دو عورتیں تھیں جن میں سے ایک حویلی کے پھاٹک میں داخل ہوتے ہی چینخ چینخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ میرا خیال ہے گاؤں میں عبد الرحمن کی موت کی اطلاع پہنچ گئی ہے، نرگس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سنو، نایاب بھی اٹھ گئے، یہ باتیں کسی سے مت کہنا، میرا مطلب ہے سرگوشیوں والی باتیں۔ نرگس نے جواب دینے کے بجائے اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئے۔ حویلی میں داخل ہونے والی ان دونوں عورتوں میں ایک سردار بی بی تھی جو آگے والی گلی میں رہتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، سکینہ بی بی، سنا تم نے؟ قہر رب کا، جو جیسا کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ کیا ہوا ماسی؟ سکینہ نے باورچی خانے سے باہر آتے ہوئے پوچھا۔ عبد الرحمن کو سپ لڑ گیا ہے، سردار بی بی نے کہا۔ رب کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے سکینہ بی بی، اس نے بڑا ظلم کیا تھا لوگوں پر، مظلوموں کی ہائے لگی ہے اسے، پتہ نہیں کیسا سپ تھا۔ اس کے زہر نے عبد الرحمن کے سارے بدن کو کوئلے کی طرح کر ڈالا، پر کوئلہ بھی کہاں، وہ تو راکھ بن گیا ہے۔ لوگ اس کی جلی ہوئی راکھ اٹھا کر لا رہے ہیں، وہاں چوپال والی بیٹھک میں رکھی ہے۔ کیا بتاؤں سکینہ بی بی، سارا بدن راکھ ہو چکا ہے، پر اس کا سر بچ گیا ہے۔ ایسا کالا سیاہ چہرہ، اتنی ڈراؤنی شکل تو شیطان کی بھی نہیں ہوگی۔ سارے پنڈ کے لوگ آ کر اسے دیکھ رہے ہیں اور توبہ توبہ کر رہے ہیں۔ برے کا انجام تو برا ہی ہوتا ہے نا ماسی، سکینہ دونوں کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، رب موت بھی دے تو سکون کی دے۔ نرگس برآمدے میں کھڑی نایاب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سردار بی بی نے نایاب کو دیکھا تو ایک دم بول پڑی، چھوٹی بی بی، تمہارے سامنے ہی تو عبد الرحمن کو سپ لڑا تھا۔ بھائی رمضان بتا رہا تھا کہ عبد الرحمن تمہیں چاقو سے مارنے لگا تھا کہ وہ سب فرشتہ بن کر کہیں سے آ گیا اور عبد الرحمن کو ڈس کر چلا گیا۔ تم نے خود دیکھی تھی نا اس کی لاش؟ ہاں ماسی، یہ سب کچھ میرے سامنے ہی ہوا تھا، نایاب نے جواب دیا۔ سکینہ مڑ کر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ نایاب نے بات جاری رکھی، میں ابھی نرگس کو بتا رہی تھی، چودھری نے ایک بندہ نورپور بھیجا ہے پولیس کو بلانے۔ پر بتاؤ بی بی، پولیس کیا کرے گی؟ نایاب کچھ کہنا چاہتی تھی کہ عذرا ایک اور لڑکی سلمہ کے ساتھ حویلی میں داخل ہوئی۔ سلمہ اسی گلی میں رہتی تھی اور عذرا بہت دیر سے اس کے گھر گئی ہوئی تھی۔ اس وقت عذرا کا چہرہ پردے جذبات سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے آتے ہی عبد الرحمن کے بارے میں بتانا شروع کر دیا۔ نایاب باجی، ایسا خوفناک چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ کہہ رہی تھی، بس چہرہ ہی چہرہ رہ گیا ہے، باقی جسم تو راکھ کے ڈھیر کی صورت میں چادر میں رکھا ہوا ہے۔ کچھ اور عورتیں بھی آ گئیں اور پھر ہر عورت عبد الرحمن کے کرتوت بیان کرنے لگی۔ گاؤں کے لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ عبد الرحمن نے چاقو سے نایاب پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وار کرنے سے پہلے ہی سانپ نے اسے ڈس لیا تھا۔ اس طرح وہ خود تو جہنم واصل ہو گیا تھا اور نایاب بچ گئی تھی۔ جو لوگ اس وقت کھیتوں میں موجود تھے انہوں نے لاش کے ہاتھ میں چاقو بھی دیکھا تھا۔ حویلی میں آنے والی عورتیں نایاب کی بلائیں لے رہی تھیں، جبکہ دوسری طرف عبد الرحمن کی لاش پر آنسو بہانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس کی لاش کی راکھ
اور روسیا کھوپڑی تماشا بنی ہوئی تھی اور دیکھنے والے عبرت حاصل کر رہے تھے۔ 2 گھنٹے بعد نورپور سے 2 پولیس والے بھی پہنچ گئے۔ عبد الرحمان کی لاش کی راکھ اور کوئلے کی طرح سیاہ چہرہ دیکھ کر پولیس والوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ مارگزیدگی کا کیس ہے۔ انہیں شبہ تھا کہ اسے جلایا گیا ہے، لیکن رمضان سمیت کم از کم درجن بھر آدمیوں نے بیان دیا تھا کہ اسے کسی بہت ہی زہریلے سانپ نے ڈسا تھا۔ کسی نے پولیس والوں کے کان میں یہ بات بھی ڈال دی کہ سانپ کے ڈسنے سے پہلے عبد الرحمان نایاب بی بی پر چاقو سے حملہ کرنا چاہتا تھا۔ چاقو آخر تک لاش کے ہاتھ میں تھا، لیکن پولیس کو وہ چاقو نہیں مل سکا تھا۔ پولیس کو اپنی جیب گرم کرنے کے لیے ایک نیا راستہ مل گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر نایاب اس قسم کا کوئی بیان دے دے تو چودھریوں سے کچھ مل سکتا ہے، کیونکہ وہ چودھری کا آدمی تھا۔ یہی سوچ کر پولیس والے ملک صاحب کی حویلی پہنچ گئے، لیکن نایاب نے پولیس کو کوئی بیان دینے سے انکار کر دیا اور پولیس والے واپس لوٹ گئے۔ اس کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ملک صاحب کا بیٹا سکندر بھی آ گیا۔ وہ پسینے میں تر ہو رہا تھا، جیسے تیز دھوپ میں دوڑتا ہوا آیا ہو۔ اس کے چہرے پر کچھ غصے کے تاثرات بھی تھے۔ نایاب بہن، وہ قریب پہنچ کر بولا، کیا یہ سچ ہے کہ عبد الرحمان نے تم پر چاقو سے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی؟ ہاں بھیا، نایاب کے بجائے نرگس بول پڑی۔ اگر اسے وہ سانپ نہ ڈس لیتا تو وہ کمبخت نایاب کو مار ہی ڈالتا۔ مجھے نایاب سے بات کرنے دو۔ سکندر نے نرگس کو گھورا۔ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ وہ پھر نایاب کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ چودھری سعادت کا حکم ہے کہ اگر میں ان زمینوں پر قدم رکھنے کی کوشش کروں تو مجھے ختم کر دیا جائے۔ نایاب نے بتایا، تھوڑی دیر پہلے مجھے ڈیرے پر سعادت کا پیغام ملا تھا۔ پیغام لانے والے شخص نے ہی بتایا تھا کہ عبد الرحمان نے تم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کو سانپ نے ڈس لیا اور لاش راکھ ہو گئی۔ مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن لاش کی راکھ اور اس کا چہرہ دیکھ کر تو میں حیران رہ گیا۔ اس علاقے کے سانپ عام طور پر اتنے زہریلے نہیں ہوتے، البتہ کبھی کبھار کوئی ایسا زہریلا سانپ ادھر نکل آتا ہے جس کے کانٹے کا علاج بھی نہیں ہوتا، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیسا سانپ تھا جس کے زہر نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ گولڈن سانپ تھا بھیا، اس مرتبہ بھی نرگس بولی، بالکل سونے کی طرح۔ تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے اسے دیکھا ہو۔ سکندر نے پھر اسے گھورا۔ نایاب نے دیکھا تھا، اسی نے مجھے بتایا تھا، نرگس نے جواب دیا۔ نایاب نے نرگس کا پیر دبا دیا اور وہ سی کر کے رہ گئی۔ سعادت نے آپ کو کیوں بلایا تھا؟ نایاب نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا۔ وہ پولیس والوں کے ساتھ کہیں گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر میں جا کر ملتا ہوں اس سے۔ اور تم؟ اس نے نایاب کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہاں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، لیکن چونکہ تم لوگوں میں مقدمے بازی چل رہی ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے چودھریوں کو تمہارے خلاف کچھ کرنے کا موقع مل جائے۔ آپ مطمئن رہیے بھائی صاحب، نایاب نے کہا، میں اپنی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہونے دوں گی۔ اگر سعادت کوئی غلط حرکت کرتا ہے تو ہم نمٹ لیں گے اس سے، وہ ہمیں بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ عبد الرحمان تم پر حملہ نہیں کرنا چاہتا ہوگا، اس نے سعادت کے کہنے پر تمہیں ڈرانے کے لیے چاقو نکال لیا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعادت بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ یہاں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ اس طرح وہ خود پھنس جائے گا۔ بہرحال میں ابھی جا کر معلوم کرتا ہوں کہ اس نے مجھے پیغام کیوں بھیجا تھا۔ نرگس، پانی پلاؤ، اور سکینہ، تم ابا جان کی روٹی بھیج دینا، میں گھر پر ہی کھا لوں گا۔ نرگس پانی کا گلاس لے آئی، سکندر نے پانی پیا اور باہر چلا گیا۔ نایاب کمرے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ ایک بار پھر اس سنہرے سانپ اور اپنے کانوں میں سنائی دینے والی ان سرگوشیوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ نرگس نے ان سرگوشیوں کے بارے میں ٹیلی پیتھی کے حوالے سے جو منطق پیش کی تھی وہ اس کے حلق سے نہیں اتر رہی تھی، لیکن اگر واقعی سانپ کے دماغ کی فریکوینسی اس کے دماغ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی تو اسے دنیا کا انوکھا ترین واقعہ قرار دیا جا سکتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی کچھ اور باتیں بھی اس کے ذہن کو الجھائے ہوئے تھیں۔ جس روز اس نے سانپ کو نیولے سے بچایا تھا، سانپ زخمی ہو چکا تھا۔ اس نے سانپ کی پشت پر ہاتھ رکھا تھا۔ سانپ زخمی ہو کر پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس نے نایاب کو ڈسنے کے لیے پھن اٹھایا تھا، پھر رینگتا ہوا کھیت میں غائب ہو گیا تھا۔ اور آج تو اس سے زیادہ حیرت ناک بات ہوئی تھی، اس نے اچانک اس سانپ کو اپنے پیر کے قریب کنڈلی مارے بیٹھے دیکھا تھا۔ پھر وہ اس کی ٹانگ سے لپٹ کر نیچے اترا تھا اور عبد الرحمان کے پیچھے لگ گیا تھا۔ عبد الرحمان کو ڈسنے کے بعد وہ دوبارہ اس کی ٹانگ سے لپٹا تھا اور اتر کر کھیت میں گھس گیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی نایاب کو اپنے کان میں وہ سرگوشی سنائی دی تھی۔ الفاظ بہت واضح تھے۔ کسی نے کہا تھا، میں احسان فراموش نہیں ہوں، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ وہ سرگوشی اب بھی نایاب کے کانوں میں گونج رہی تھی اور وہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ واقعی سانپ تھا جس نے اسے عبد الرحمان سے بچا کر احسان کا بدلہ چکایا تھا، یا وہ سانپ نہیں تھا، کوئی اور چیز تھا۔ نایاب نے سر جھٹک دیا۔ ایسی کہانی اس نے بچپن میں سنی تھی، کسی جادوگرنی نے شہزادے کو جادو کے زور سے مینڈک، مکھی یا کوئی اور جانور بنا دیا اور اس شہزادے کو اصلی حالت میں آنے کے لیے کسی شہزادی کا انتظار ہو۔ لیکن آج کے جدید ترین سائنسی دور میں ان دیو مالائی کہانی کو تصور ختم ہو چکا تھا۔
آج کی نانیاں اور دادیاں بچوں کو جنوں، پریوں اور شہزادوں کے پراسرار کہانیاں سنانے کے بجائے سائنس کے شعبے بازیوں کی کہانیاں سناتی ہیں۔ وہ بچوں کو بتاتی ہیں کہ انسان چاند پر کس طرح پہنچا۔ کوہ کاف کو پہلے بہت پراسرار سمجھا جاتا تھا، جہاں جنوں اور پریوں کی سلطنت تھی، مگر آج کے بچے جانتے ہیں کہ کوہ کاف روس کے ایک پہاڑی سلسلے کا نام ہے، اس کی بلندی کیا ہے اور وہاں کون کون سی معدنیات پائی جاتی ہیں۔ لیکن دیو مالائی کہانیوں پر یقین نہ ہونے کے باوجود نایاب کا ذہن بری طرح الجھتا جا رہا تھا، اور پھر دفتن اس کے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سانپ کی عمر 100 سال ہو جائے تو اسے اتنی قوت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ضرورت کے وقت انسان کا روپ دھار سکتا ہے۔ اس سلسلے میں اس نے بہت سی کہانیاں سنی تھی اور فلمیں بھی دیکھی تھی، اور پھر اس نے ہندوؤں کے عقیدے آواگون کے بارے میں بھی بہت کچھ پڑھا تھا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی روح دوسرا جنم لیتی ہے۔ یہ دوسرا جنم انسان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے اور کسی اور جاندار کی صورت میں بھی۔ تو کیا وہ سنہرا سانپ پچھلے جنم میں کوئی انسان تھا؟ نایاب نے سر جھٹک کر اس خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ وہ ہندو نہیں تھی جو اسے آواگون کے اس عقیدے پر یقین ہوتا، نہ ہی وہ سانپ کوئی شہزادہ تھا جسے جادو کے زور سے سانپ بنا دیا گیا ہو۔ وہ محض سانپ ہی تھا جس کے زہر میں ایسی تاثیر تھی کہ انسان کے جسم کو جلا کر راکھ کر ڈالا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ نرگس کا یہ خیال درست ہو کہ وہ سانپ کے دماغ کی لہریں تھیں جو اس کے دماغ سے ٹکرا گئی ہوں۔ اس نے زندگی بچانے پر نایاب کا شکریہ ادا کیا ہو اور سوچ کہ وہ لہریں سرگوشی بن کر نایاب کو سنائی دی ہوں۔ ایسی بہت سی مثالیں نایاب کے سامنے تھی کہ کسی انسان نے کسی جانور پر ترس کھا کر اس کی زندگی بچائی ہو، اور بعد میں کسی موقع پر اس جانور نے کسی آڑے وقت میں اپنے محسن کی کسی طرح مدد کی ہو۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے نایاب کی آنکھ لگ گئی اور وہ بستر پر آڑھی ترچھی پڑی سو گئی۔